راستے میں ایذائیں دی گئی ہے، ان کے ساتھ مرنے ماننے کے حالات پیدا ہو گئے ہیں، تو یہ معمولی بات نہیں ہے اس پر کہ میں ان کے گناہوں کو معاف کروں گا۔ پہلی بات، ان ایذاؤں کے برداشت کرنے کی وجہ سے سیئات کا کفارہ ہو جائے گا، گناہ مٹ جائیں گے، گناہ معاف ہو جائیں گے، کیونکہ آدمی کی بڑی کامیابی یہ ہے کہ اللہ اس کی مغفرت کرے۔ مسلمان کی بڑی کامیابی ہے کہ اللہ اس کی مغفرت کرے۔ اللہ خود مغفرت کی طرف بلاتے ہیں کہ اللہ کی مغفرت کی طرف آؤ، وہ اعمال اختیار کرو جو مغفرت کا ذریعہ بنتے ہیں، موجبات مغفرت، کہ وہ اعمال اختیار کیے جائیں جو مغفرت کا ذریعہ بنتے ہیں۔ تو جب اللہ کے دین کے لیے ایذائیں اٹھائی دین کے کام میں، تو پہلا انعام یہ، حضرت فرماتے تھے ہماری محنت کا پہلا پھل، ہمارے باغ کا پہلا پھل کہ مغفرت، پہلا میوہ، کہ کام کرنے والوں کو، صحیح معنی میں کام کرنے والوں کو یہ پہلا میوہ یہ کہ اللہ ان کی مغفرت کرے گا، ان کے گناہوں کو معاف کرے گا۔ پھر دوسرے نمبر میں مغفرت کے بعد پھر رحمت ہوگی۔ تو دعوت کے راستے میں کہ ایذائیں ہوئی ہے، کہ ان کے ایذاؤں کا ان کو بدلہ دیا جائے گا، یہ بیکار نہیں ہے، ان کی تکلیفوں کا معاوضہ دیا جائے گا، اور انبیاء کرام تکلیف اٹھا کر کے اپنا کام کرتے ہیں اور کوئی اثر نہیں ہوتا، کیونکہ اندر اس کا یقین ہے کہ یہ بیکار نہیں ہے۔ کہ اگر اللہ کے راستے میں چوٹ آئی ہے، خون نکلا ہے، تو کہ قیامت میں یہ خون، رنگ اس کا خون کا ہوگا اور خوشبو اس کی مشک کی ہوگی۔ لوگ دیکھیں گے کہ مشک کی خوشبو کہاں سے آ رہی ہے، کہ وہ زخمی ہوا تھا اس سے آئی رہی ہے۔ یہ ایک تکلیف ہے، ایک مصیبت ہے، باقی اس کا ایک انجام ہے۔ تو دعوت دینے والے کے پاس جتنا یہ یقین بڑھتا ہے، اتنا وہ اپنی دعوت میں بھی آگے بڑھتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت کا کام اس یقین کی بنیاد پر ہر حال میں کیا، ہر حال میں، ہر کوئی حال مانے نہیں، صحابہ نے بھی کوئی حال مانے، کیوں کہ جب اندر کا یقین بنتا ہے تو یہ عمل ترقی کرتا ہے، اور دعوت کی محنت سے یقین میں ضرور ترقی ہوتی ہے، خدا کا خوف بڑھتا ہے، خدا کا خوف اندر پیدا ہوتا ہے۔ تقویٰ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ دعوت کی محنت پر، کہ دعوت کی محنت صحیح معنی میں ہوئی ہے کہ اندر کا تقویٰ دیا جائے گا۔ اور تقویٰ جو ہوتا ہے وہ اندر ایک قسم کا ڈر اللہ تعالیٰ کا پیدا ہو جاتا ہے، چوبھتی ہے اس کو کوئی چیز، اپنے گناہوں کو سوچ کر کے، اپنی حالت کو دیکھ کر کے اندر کوئی چیز چوبھتی ہے، وہ ڈر ہے اللہ تعالیٰ کا، تقویٰ کہتے ہیں اندر، وہ دل میں ہوتا ہے، کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے۔ حضور نے اشارہ کر کے فرمایا التقویٰ ہاں ہونا، کہ تقویٰ اور پرہیزگاری اس دل کی طرف اشارہ کیا کہ وہ یہاں ہوتی ہے، کوئی نہیں جانتا، وہ جانتا ہے اللہ جانتے ہیں۔ اس محنت کی یہ خوبی ہے کہ صحیح معنی میں ہو تو آدمی میں تقویٰ پیدا ہوگا، اللہ کا ڈر پیدا ہوگا، اپنے آپ کو قصوروار سمجھے گا، اور ذمہ داری کی فکر پیدا ہوگی۔ تقویٰ بتا، کیونکہ تقویٰ جو ہوتا ہے وہ تمام بھلائیوں کی جڑ ہے۔ التقویٰ ملاک الحسنات، خطیب خطبے میں پڑھتا ہے جمعہ کو، التقویٰ ملاک الحسنات، کہ تقویٰ جو ہوتا ہے وہ تمام بھلائیوں کی ماں ہے۔ ایمان دعوت کی محنت پر اور اس کی دعوت پر اللہ تعالیٰ اندر کا تقویٰ دیتے ہیں۔ صحابہ کو تقویٰ ملا تھا، اس لیے اس تقویٰ کی وجہ سے ان کے اعمال بھی درست ہو گئے اور اخلاق بھی درست ہو گئے، کیونکہ دعوت میں دونوں چیزوں کی ضرورت ہے، دعوت دینے والوں کے اعمال بھی صحیح ہوں اور دعوت دینے والوں کے اخلاق بھی صحیح ہوں۔ تین چیزیں ہیں، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ یہ تین چیزیں، اللہ کی طرف دعوت دے، تو یقین کی بات ہے ایک اللہ ہے، اس کی طرف دعوت دینی ہے، پھر اپنے عمل کو درست کرنا کہ دعوت کے ذریعے سے ہماری زندگیوں میں تبدیلی آوے۔ جس طرح دوا اور علاج کرنے سے آدمی کی طبیعت میں تبدیلی۔ ونشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه
وبارك وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد۔ میرے پیارے بھائیوں اور بزرگوں، دین اللہ تعالیٰ کی ایک امانت ہے۔ دین اللہ تعالیٰ کی ایک امانت ہے اور یہ بڑی امانت ہے، بڑی امانت ہے، اور اس کی ذمہ داری پیدا ہونے سے لے کر کے موت تک کی ہوتی ہے۔ جب آدمی مر جاوے گا تو جو سوال اس سے قبر میں ہوگا وہ یہ ہوگا کہ ماں دینوں کا، آپ کا دین کیا ہے؟ یہ فرشتہ پوچھے گا۔ ہاں، کیونکہ اس کو یہاں دین کے لیے بھیجا گیا تھا، دین کے لیے پیدا کیا تھا اس کو۔ جب آدم علیہ السلام زمین پر اتارے گئے تھے تو ان کو یہ سبق پڑھایا تھا، یہ پہلا سبق تھا، وہ یہی آخری رہے گا۔ کہ ہم نے آپ کو زمین پر بسایا ہے اور تمہاری ضروریات کا سارا انتظام ہم نے، اللہ نے فرمایا، کر دیا ہے۔ ہاں، تمہارے لیے زمین میں سے کھانے کی، پینے کی، استعمال کی، سونا اور چاندی اور تیل اور کیا کیا، یہ سب اندر ہے اور یہ تمہیں ملے گا۔ یہ تمہارے نفع کے لیے، تمہاری ضرورت کے لیے ہم نے پیدا کر دیا ہے۔ باقی تمہیں یہاں کیوں آباد کیا ہے زمین پر، وہ بھی سن لو کہ تمہیں کیوں آباد کیا ہے یہاں۔ آبادی برائے آبادی نہیں ہے کہ آبادی کے لیے آباد کیا ہو، ایسا نہیں ہے، بلکہ آباد اس لیے کیا ہے کہ ہماری طرف سے آئندہ زمانے میں احکامات اور دین آتا رہے گا۔ اس کے لیے آپ کو یہاں آباد کیا ہے تاکہ آپ اس دین کا اپنے آپ کو پابند کریں، دین کا اتباع کریں۔ بس جو دین کا اتباع کرے گا وہ کامیاب ہوگا، اور جو دین کا اتباع نہیں کرے گا وہ نامراد ہوگا۔ یہ سبق پہلا ہے اور یہی آخری ہے۔ بعد میں انبیاء کرام آئے اور انہوں نے اسی سبق کو دہرایا، اسی سبق کو یاد کرایا، اسی کی محنت کی۔ ہاں، اور وہی نتیجہ ہے جو اللہ نے بتائے تھے کہ جو چلا وہ کامیاب ہوا اور جس نے چھوڑا وہ نامراد ہوا۔ یہ ہوتا چلا گیا پوری تاریخ، یہاں تک کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے آخر میں بھیجا، وہ بھی اسی کے لیے بھیجا۔ تو یہ ایک اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، اس کی حفاظت اور اس کا شکر ادا کرنا ہے۔ اس لیے اس کو سیکھنا، اس کو سکھانا اور اس کو دنیا میں اس کے لیے راستے بنانا، تاکہ دین کے لیے راستے بنے۔ دنیا کے تقاضوں کی وجہ سے دین کے راستے بند ہو جاتے ہیں۔ ہاں، دنیا کے تقاضے پیدا ہوتے ہیں آدمی کی زندگی میں۔ ہر آدمی کے اندر ایک مشین ہے، وہ مشین جو ہے تقاضے بتاتی ہے۔ نمکین کھایا ہے تو میٹھا کھانے کا تقاضا ہوتا ہے، میٹھا کھایا ہے تو نمکین کھانے کا تقاضا ہوتا ہے، تیز کھایا ہے تو پھر فروٹ کھانے کا تقاضا ہوتا ہے، پھر ٹھنڈا کھانا، پھر آئس کریم، پتہ نہیں کیا کیا ہے۔ ظاہر بات ہے کہ جب اندر اتنے تقاضے پیدا ہوں گے تو اس کے بنانے کے بھی تقاضے ہوں گے۔ تو یوں دنیا آباد ہوتی ہے، تقاضے سب اندر سے آتے ہیں۔ اندر ہے ایک مشین، وہی تقاضے پیدا کرتی ہے، پھر اسی سے دنیا آباد ہو گئی ہے۔ ان تقاضوں کی وجہ سے دین کے تقاضے دب جاتے ہیں، پھر دین کے تقاضوں پر دھیان نہیں جاتا۔ اس لیے اللہ کی طرف سے نبی بھیج کر کے ان تقاضوں کی یاد دہانی کرائی جاتی ہے۔ چنانچہ جو آدمی دنیا کے جس شعبے کو لے کر بیٹھا ہے، اللہ نے اسی شعبے کے لیے اللہ نے نبی بھیجا ہے۔ کوئی حکومت لے کر بیٹھا ہے تو اس کے پاس نبی گیا ہے، کوئی تجارت لے کر بیٹھا ہے تو نبی اس کے پاس پہنچے ہیں، کوئی زراعت لے کر بیٹھا ہے تو اس کے پاس نبی پہنچے ہیں، کوئی فیکٹری اور کارخانے لے کر بیٹھے ہیں تو بھی نبی ان کے پاس پہنچے ہیں۔
غرض یہ کہ جتنے شعبے آج دنیا میں ہیں یہ شعبے پہلے بھی تھے، اور ان تمام شعبوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبی بھیج کر کے یہ بات بتائی کہ کسی بھی شعبے میں رہو تمہاری کامیابی اپنے دین کے ساتھ ہوگی۔ ہاں، دین نہیں ہے تو یہ شعبے کوئی کارآمد نہیں ہوں گے، تھوڑی دیر کا نفع ہے۔ ہاں، دعوت اسی کو بتاتی ہے کہ بھئی دنیا کے سارے شعبے کہ بھئی وہ تو تمہارے نفع کے لیے ہے، تمہاری ضرورت کے لیے ہے، اور تم دین کے لیے ہو اور تمہارے لیے آخرت ہے۔ داعی یہ کہتا ہے انما هذه الحیات الدنیا متاع وان الآخرۃ ہی دار القرار، کہ دنیا تو متاع ہے، متاع کہتے ہیں فائدہ اٹھانے کی چیز۔ آدمی فائدہ اٹھاتا ہے پھر اس چیز کو چھوڑ دیتا ہے۔ میں کرسی پر بیٹھا ہوں، جب کام پورا ہو جائے گا اس کرسی کو چھوڑ دیں گے۔ جوتے پہن کے گئے، اب جوتے پہننے کا جتنی مسافت جوتے پہننے کی ہے اتنی مسافت جوتا پہنا، اب جوتا اتارنے کی جگہ جوتا اتار دیا، وہ اتر گیا۔ ایسے ہر متاع، فائدہ اٹھایا پھر چھوڑ دیا، فائدہ اٹھایا پھر چھوڑ دیا۔ جب زندگی پوری ہو جائے گی تو فائدہ اٹھانے کی کوئی چیز نہیں، ضرورت نہیں رہی، اس لیے ساری دنیا چھوٹ جائے گی، بس ختم۔ تو یہ هذه الدنیا متاع، یہ فائدہ اٹھانے کی جگہ ہے۔ وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ، اور جو آخرت ہے کہ وہ تو دار القرار ہے، وہاں ٹھہرنا ہے، وہاں رہنا ہے، وہاں سے واپسی نہیں ہے، وہی واپس ہونے کی وہی جگہ ہے، وہیں واپس ہو جائیں گے۔ یہ دعوت ہے اللہ کے تمام نبیوں کی، تاکہ لوگ اپنی اپنی زندگیوں میں دین لاوے۔ اپنی اپنی زندگیوں میں دین لاوے، یہ دین کا تقاضا ہے۔ دین کی نعمت، اس کا شکر کیا کہ دین کی نعمت کا شکر یہ ہے کہ اپنے آپ کو دین کا پابند کیا جاوے۔ شکر استقامت میں ہے کہ اپنے آپ کو اپنے دین کا پابند بنایا، یہ اس نعمت کا شکر ہوا۔ پابندی نہیں ہوئی، کچھ کیا کچھ نہیں کیا، چھوڑ دیا، ہٹ گئے، کہ یہ ناشکری ہے۔ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سراسیمہ تھے، پریشان تھے، کیونکہ اتنا بڑا حادثہ امت کے لیے کہیں ہے ہی نہیں، بہت بڑا حادثہ پوری امت کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات، اس سے بڑا کوئی حادثہ نہیں ہے۔ تو لوگ حیران پریشان کہ اب کیا ہوگا۔ تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبی میں آئے اور آیتیں پڑھی، وہ آیتیں پڑھی جو 7 سال پہلے اتری تھی۔ سن 3 ہجری میں احد کے موقع پر آیتیں اتری تھی، کیونکہ احد کے موقع پر یہ غلط افواہ پھیلی تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مار دیا گیا، تو پریشان ہو گئے تھے۔ وہ افواہ تھی اور یہ سچ مچ ہے۔ تو اس وقت جو آیتیں اتری تھی وہ افواہ سے متاثر ہوئے تھے، وہ آیتیں اب پڑھی، وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ۔ یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ تو اللہ کے ایک رسول ہی ہے، اللہ نہیں ہے، اللہ کے لیے موت نہیں ہے، حی لا یموت، اللہ کی ذات ہے، زندہ ہے، موت نہیں ہے، باقی سب کے لیے موت۔ اور نبی دنیا میں آئے تھے، وہ بھی ان کی بھی وفات ہو گئی، تو اس نبی کی وفات کوئی انہونی بات نہیں ہے۔ تو آیت تو اس وقت اتری تھی، ابھی سمجھایا کہ وہ افواہ تھی اور یہ حق ہے، اور کہہ دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، اور آیتیں پڑھی۔ ان آیتوں میں یہ بات ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہے، تو کیا اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم مر جائیں یا انہیں مار دیا جاوے
تو تم پلٹ جاؤ گے اپنے دین سے. یاد رکھو جو اپنے دین سے پلٹ جائے گا وہ اللہ کا کوئی نقصان نہیں کرے گا، لیکن جو اپنے دین پر جمے گا تو وہ شکر گزار ہے کہ اس نے دین کو بھی سمجھا اور اللہ کو بھی سمجھا کہ اللہ احسان کرنے والا ہے اور دین اللہ کے دیا ہوا ایک احسان اور نعمت ہے. اس پر جو ثابت قدم رہے گا یہ شکر گزار ہے، اور ایسے شکر گزار بندوں کو اللہ تعالیٰ خاص جزا دیں گے، خاص بدلہ دیں گے. تو شکر گزاری یہ ہے کہ اپنے دین پر باقی رہنا، ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ دنیا کو اللہ نے حالات کا گھر بنایا ہے. یہاں حالات آتے ہیں، صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، رات ہوتی ہے، دن ہوتے ہیں، بیماری ہوتی ہے، تندرستی ہوتی ہے، خوشی غمی. یقلب اللہ اللیل والنہار، اللہ رات اور دن کو بدلتے ہیں. جیسے رات اور دن میں یہ تقلب ہوتا ہے، ایسے آدمی کی زندگی میں حالات بھی بدلتے رہتے ہیں، کبھی خوشی کبھی غمی. تو اب یہ بات ہے کہ زندگی کیسے گزارنی ہے؟ کیا حالات کو سامنے رکھ کر زندگی گزارنی ہے یا حکم کو سامنے رکھ کر زندگی گزارنی ہے؟ یہ دو باتیں، کہ حالات کو سامنے رکھ کر زندگی گزاری جائے گی کہ نہیں، حکم کو سامنے رکھ کر زندگی گزاری جائے گی. حکم بھی اللہ کی طرف سے آئے ہیں، حالات بھی اللہ کی طرف سے آتے ہیں. حالات کوئی نہیں پیدا کرتا، حالات دنیا کی چیزوں سے نہیں پیدا ہوتے، اور نہ دنیا کی چیزوں سے یہ سدھرتے ہیں بگڑتے ہیں. وہ تو قدرت کی طرف سے جیسے اندھیرا اور اجالا اللہ لاتے ہیں، حیات اور موت اللہ لاتے ہیں، ایسے ہی حالات اللہ تعالیٰ پیدا کرتے ہیں. ہاں، ان حالات میں کیسے زندگی گزارنی ہے؟ تو دو قسم کے لوگ، ایک قسم لوگوں کی وہ ہے کہ جو حالات کے حساب سے زندگی گزارتے ہیں کہ جیسا حال ہوگا ویسا کریں گے، اور ایک یہ کہ جیسا حکم ہوگا ویسے کریں گے. تو نبیوں کی دعوت اور تعلیم یہ ہوتی ہے کہ جیسا حکم ہے ایسی زندگی گزارو. حکم معلوم کرو، حکم معلوم کرو، اور حکم معلوم کر کے پھر اس کے اعتبار سے اپنی زندگی بناؤ. حکم والی بننا، حالات والی نہیں بننا. حالات ہمارے اختیار میں نہیں ہے، حالات کی ہم کو اللہ نے خبر بھی نہیں دی ہے. جو کام کرانا ہوتا ہے اس کی خبر دی جاتی ہے کہ یہ کرو یہ کرو یہ کرو. تو حکموں کی اللہ نے ہمیں خبر دی ہے، حکموں کا علم دیا ہے، حالات کا علم نہیں دیا کسی کو بھی. 1 منٹ کے بعد میرے ساتھ کیا ہوگا میں نہیں جانتا، 5 منٹ کے بعد آپ کے ساتھ کیا ہوگا کوئی نہیں جانتا. کیوں؟ کہ حال کے حساب سے چلانا نہیں ہے، اس لیے حال کی خبر نہیں دی ہے. حکم کے حساب سے چلانا ہے، اس لیے حکموں کا علم دیا ہے. دنیا میں دیکھتے ہیں کہ جو روڈ بند، راستہ بند ہوتا ہے تو لکھ دیتے ہیں وہاں کہ یہ بند ہے بس، اور جو کھلا ہوتا ہے اس کے اشارے ہوتے ہیں، یہاں سے یوں مڑ جاؤ یوں مڑ جاؤ یوں مڑ جاؤ. کیونکہ اس راستے پر چلانا ہے، ان کو نہیں چلانا تو بند کر دیتے. تو ایسے ہی اللہ نے حالات کی خبر نہیں دی ہے لیکن حکم کی خبر دی ہے. میں بیمار ہو جاؤں گا یا نہیں ہوں گا یہ مجھے خبر نہیں ہے، لیکن مجھ کو بیماری کے احکام دیے ہیں. ہاں، کہ اگر تم بیمار ہو جاؤ تو کیا کرو. کہ اگر رمضان میں بیمار ہو گئے، یہ رمضان ایسا آیا کہ اس میں بیمار ہوا، روزہ نہیں رکھ سکتا. ہاں، اس کو خبر نہیں تھی، بیماری ہو گئی. تو بیماری کی تو خبر نہیں تھی، لیکن بیمار ہو جاوے رمضان میں روزہ نہیں رکھ سکتا، اس کا حکم بتایا کہ بعد میں قضا کرے. بیمار ہونے کی خبر نہیں دی، لیکن بیمار ہو جاوے اور روزہ نہ رکھ سکے تو روزے کی قضا کرے. یہ مثال ہے اور یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اللہ تعالی ہمیں حکموں کے حساب سے چلانا چاہتے ہیں. تو زندگی بنانی ہے حکم والی. حکم والی زندگی بنانے کے لیے حکم والی محنت کرنی پڑتی ہے. ہاں، جس لائن کی زندگی گزارنے ہو اس لائن کی محنت کرائی جاتی ہے بھی. ہاں، تو اگر حکم والی زندگی گزارنی ہے تو کیا کریں گے؟ کہ ہاں حکم والی محنت کرو،
دنیا میں چیزوں والی محنت ہوتی ہے، کارخانے ہیں، فیکٹریاں ہیں، دکانیں ہیں، اور لانے لے جانے کے اسباب ہیں، سامان منتقل کرنے کے اسباب ہیں، کتنے دنیا میں چل رہے ہیں۔ یہ چیزوں کی محنت کہلاتی ہے۔ چیزوں کی محنت کرنے سے چیزوں کی محنت سمبندھی چیزیں سمجھ میں آئے گی کہ یہ چیز ایسی ہے، یہ چیز ایسی ہے۔ جب حکموں کی محنت ہوگی تو حکموں پر چلنے کی طاقت آئے گی، ہاں، اور حکموں کی محنت چھوٹ جائے گی تو حکموں پر چلنے کی طاقت بھی گھٹ جائے گی۔ ہاں، اس لیے ہم کو دین بھی دیا ہے میرے بھائیوں، اور دین کے ساتھ اللہ کے دین کی محنت بھی دی ہے، اور اس کے طور طریقے بھی بتائے ہیں تاکہ محنت ہوتی رہے اور دین کی طاقت آتی رہے، محنت ہوتی رہے، دین کی طاقت آتی رہے۔ 23 برس میں دین اترا اور 23 برس تک محنت بھی ہوتی رہی۔ ادھر سے حکم آ رہے ہیں، ادھر سے محنت چل رہی ہے، محنت چل رہی ہے، حکم آ رہے ہیں، تو وہ حکم فوراً عمل میں آ جاتا ہے، کوئی دشواری نہیں ہوتی۔ کیوں کہ اس کی محنت چل رہی ہے تو طاقت بڑھ رہی ہے۔ کوئی چیز حرام آئی، کوئی چیز حرام ہونے کا حکم آیا تو حرام سے رک گئے، یا تو حرام ہو گیا تو چھوڑ دیا۔ کوئی چیز فرض ہو گئی تو اس کی ادائیگی کے لیے تیار ہو گئے۔ ہاں، یہ محنت، اور محنت کے ساتھ دین آیا تو استعداد بڑھتی چلی گئی، یہاں تک کہ پورے دین پر چلنے کے لوگوں میں طاقت پیدا ہو گئی، اور پورا دین اترا، پورے دن کی محنت ہوئی، پورے دین پر عمل ایسا ہوا کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو گیا۔ اللہ نے 2 چیزوں کی خبر دی، دین کے کامل ہونے کی بھی خبر دی، اور یہ کہ میں تم سے راضی ہو گیا یہ بھی خبر دی صحابہ کرام کو کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ کیوں کہ انہوں نے کام اپنا پورا کر لیا۔ تو یہ ترتیب ہے۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ یہ دین جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی ایک امانت ہے، اور بڑی امانت ہے، اس سے بڑی کوئی امانت نہیں ہے۔ ہاں، اس دین کی حفاظت کا بھی اللہ نے ذمہ لیا ہے، اس دین کی نصرت کا بھی اللہ نے ذمہ دیا ہے کہ میں اس دین کا مددگار ہوں، میں اس دین کا محافظ بھی ہوں۔ پھر جو دین کی مدد کریں گے میں ان کا بھی مددگار ہوں۔ یہ سب اس وجہ سے ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دین کی اللہ کے ہاں اس سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے۔ اللہ سے ہمارا تعلق دین کا ہے بس، جو اس دین کو چھوڑ دے گا اللہ کا اسے کوئی تعلق نہیں۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کہ جو اس دین کے علاوہ کسی اور دین کو لے کر آئے گا، اللہ فرماتے ہیں ہم قبول نہیں کریں گے، اور وہ ہمیشہ کے نقصان میں اتر جائے گا۔ یہ اعلان ہے ساری دنیا کے لیے کہ ایک ہی دین ہے، اللہ تعالیٰ نے جو پسند کر کے دیا ہے، اس کے سوا کوئی اور چیز کوئی لے کر آئے گا وہ پسند بھی نہیں اور وہ قبول بھی نہیں، اور اس کا نقصان میں ہونا بھی یقینی ہے۔ یہ دین کی اہمیت کی بات ہے۔ اور دوسری بات ہے اس کی محنت، اس کی دعوت۔ ہاں، دین کو دعوت سے جوڑا گیا ہے، دین کے ہر حکم کو دعوت سے جوڑا گیا ہے۔ نماز کی دعوت، ایمان کی دعوت، علم کی دعوت، ہر حکم کو دعوت سے جوڑا گیا ہے تاکہ یہ زندہ ہو جاوے، اس دعوت سے یہ زندہ ہوگا۔ اس لیے جتنے حکم آئے پورے دین کی دعوت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ وہ دعوت دینا سکھایا ہے کہ دعوت دو لوگوں کو، ہاں، کہ دعوت میں تاثیر ہے، دعوت میں ایک زور ہے، ایسا زور ہے دعوت کے اندر کہ وہ آدمی کو دین کے لیے تیار کرے۔ دعوت دینے والا بھی دین پر طاقت پاتا ہے، جس کو دعوت پہنچتی ہے اس کو بھی بات سمجھ میں آتی ہے۔ تو ہمیں ایک دعوت کی ایک محنت دی ہے۔ اگر یہ دعوت اپنی صحیح ترتیب کے ساتھ زندگیوں میں آ جاوے تو بس پھر دین زندہ ہو جاوے۔ جیسے بارش ہو جاوے تو ساری چیزیں زندہ ہو جاتی ہے، زمین میں اگ جاتی ہے، قیمتی چیز بھی اور معمولی چیز بھی، کیونکہ بارش ہو گئی۔ ایسے دعوت زندہ ہو گئی تو پورا دین لوگوں کی زندگیوں میں زندہ ہو جائے گا۔ غریبوں میں غریبی کا دین ہوگا، مالداروں میں مالداری کا دین ہوگا، تاجروں میں تجارت کا دین ہوگا، زمینداروں میں زمینداری کا دین ہوگا، عہدے داروں میں عہدے کا دین ہوگا، بیماروں میں بیماری کا دین ہوگا، مسافر میں سفر کا دین ہوگا۔ ہاں، دین کا یہ حال ہے، ہر حال کا دین،
ایک حال کا دین نہیں ہے کہ عبادت کر لی، وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن وہ ایک ہی بات ہے۔ دین جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے وہ پورا دیا ہے۔ دعوت اس لیے ہے کہ اگر دعوت کی محنت ہوئی تو جو جس حال میں ہے اس حال کا دین پر اس پر چلنا آسان ہے۔ غریبی کے لیے کہ غریب آدمی ہے کہ کوئی بات نہیں، غریب کے لیے غریبی کا دین، مالدار ہے تو مالداری کا دین، یہ نہیں کہ غریب مالدار بن جاوے دین پر چلنے کے لیے کہ نہ۔ ہاں، انبیاء کرام کی امتیوں میں غریبی بھی رہے، مالدار، حضور کی امت میں غریب لوگ بھی ہیں، مالدار لوگ بھی ہیں، صحابہ میں غریب بھی ہیں، مالدار بھی ہیں، اعلیٰ درجے کے مالدار بھی ہیں، اعلیٰ درجے کے غریب بھی ہیں۔ تو کیا ایسا ہوا تھا کہ غریبوں کو مالداروں کے پیچھے لگایا کہ ان سے مال وصول کرو، ان سے مال وصول کرو اور اپنی ضرورت پوری کرو اور دیندار بنو؟ ایسا نہیں تھا، بلکہ غریبوں کو غریبی کا دین بتایا۔ فضائل صدقات حضرت شیخ نے لکھی ہے، اس کے 2 حصے ہیں۔ جب ہم رمضان میں وہاں جاتے تھے تو ایک دن فرمایا کہ یہ فضائل صدقات جو ہم نے لکھی ہے اس کے 2 حصے ہیں۔ پہلا حصہ جو ہے وہ مالداروں کے لیے لکھا ہے، پہلا حصہ یہ مالداروں کے لیے لکھا ہے کہ مالداری کا کیا دین ہے، مالداری کے کیا حقوق ہیں، اس کے کیا فضائل ہیں۔ یہ پہلے حصے میں زکوٰۃ، اس کے فضائل وغیرہ۔ وہ جو دوسرا حصہ ہے فرمایا یہ غریبوں کے لیے لکھا گیا ہے۔ ہاں، اب دیکھنا اس کو، کیوں کہ غریب کو مالدار بننے کی دعوت نہیں ہے، جیسے مالدار کو غریب بننے کی دعوت نہیں ہے دین کے لیے، کہ جس حال میں اس کو رکھا ہے اللہ نے اس حال کا دین اس کے پاس آ جانا چاہیے، پھر وہ غریبی میں بھی کامیاب اور مالدار مالداری میں بھی کامیاب، بیمار بیماری میں بھی کامیاب، کیوں کہ وہ بیماری کا دین ہے۔ عمران ابن حسین بیمار رہتے تھے زیادہ، وہ بیماری کے مسائل بھی پوچھتے رہتے تھے، نمازوں کے وغیرہ کے۔ ہماری فقہ کی کتابوں میں انہی کی طرف نسبت سے روایتیں ہیں کہ عمران ابن حسین نے حضور سے پوچھا تھا بیماری میں تو یہ جواب ملا تھا۔ تو وہ بیماری کی باتیں پوچھتے رہتے تھے، نماز کی تو حضور بتاتے تھے ایسا کرو ایسا کرو، وہ بیماری کا دن پوچھتے تھے کہ وہ بیمار رہے، تو بیماری میں کامیاب ہوئے۔ کامیابی یہ ہوئی کہ فرشتے ان کی بیمار پرسی کے لیے آتے تھے کہ چلو عمران ابن حسین بیمار ہیں تو ان کی بیمار پرسی کریں۔ ہاں، ظاہر بات ہے کہ فرشتے اپنی مرضی سے تو آتے نہیں، اور نہ وہ اپنی مرضی سے آ سکتے ہیں، بلکہ وہ اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے آتے ہیں کہ جاؤ ان کی بیمار پرسی کرو، ان کی خیر خبر لو، تو یہ بیمار ہے، تو وہ بیماری میں کامیاب ہے، غریبی میں کامیاب ہے۔ یہ ہمارے دین کی خوبی ہے کہ حالت بدلنے کی ضرورت نہیں ہے، حکم پورا کرنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے جب دعوت کی محنت ہوگی صحیح معنی میں تو انسانوں کے اندر یہ صلاحیت پیدا ہوگی کہ وہ جس حال میں ہوں گے اس حال کا دین اس کے لیے آسان ہو جائے گا، وہ کرے گا، تنگی میں بھی کرے گا۔ کیوں کہ دعوت کی محنت سے اندر ایک جذبہ، ایک شوق، ایک ولولہ پیدا ہوتا ہے، ایک یقین کی مایا ابھرتی ہے اندر۔ ہاں، جتنی اس محنت کو عمومیت کے ساتھ کیا جاتا ہے اتنی یہ مایا اندر بڑھتی ہے۔ سامان تھوڑا ہے لیکن کام زیادہ کریں گے۔ وہاں دہلی میں ایک مرتبہ میرے پاس ایک نوجوان آیا کہ 4 مہینے کے لیے آیا ہوں۔ میں نے پوچھا کیا کام کرتے ہو؟ کہ میں تسلے ٹھیک کرتا ہوں۔ تسلے لوہے کے جو ہوتے ہیں جس میں ریتی سیمنٹ دے کر کے مزدور معمار کو دیتے ہیں، سمجھ گئے نہیں؟ ہاں، تب لوہے کے ہوتے ہیں، وہ ریتی سیمنٹ مسالہ دے کر وہ معمار کو ہوتے ہیں، معمار اس میں جب اس کو کھینچتے ہیں پکڑتے ہیں وہ نیچے سے گھس جاتا ہے، ہاں کٹ جاتا ہے نیچے سے، تو پھر لوگ جو ٹھیک کرواتے ہیں۔ ہمارے دیہاتوں میں خاص طور سے وہ آتے ہیں، اس کو پیون لگاتے ہیں، تو کہ میں یہ تسلے ٹھیک کرتا ہوں، یہ میرا روزگار ہے۔ تو ایک صندوق ہے، اس میں ٹھیک کرنے کے اوزار ہیں، ایک سائیکل، اس سائیکل پر بیٹھ کر کے دیہاتوں میں قصبوں میں گھومتا ہوں، اپنی روزی کماتا ہوں۔ اور اب کب تو 4 مہینے کے لیے آ گیا، تو پھر میں کیا کیا 4 مہینے کے؟
تو کہنے لگا کہ میں نے سائیکل بیچ دی، سائیکل بیچ دی، کچھ پیسے تھے، کچھ سائیکل بیچی تو ماں کو اور بیوی کو پیسے دیے، اور جو پیسے بچے وہ 4 مہینے لے کر آیا ہوں، 4 مہینے کے لیے آیا ہوں۔ تو میں نے کہا اب کیا کرو کہ سائیکل تو بک گئی، کہ صندوق کو سر پر رکھ کر پھروں گا اور اپنا کام جیسے سائیکل پہ کرتا تھا پیدل کروں گا۔ غریب آدمی ہے، اس میں استعداد آئی ہے، راحت کم ہو گئی، ہاں راحت، سائیکل بھی گئی، راحت تو کم ہو گئی، لیکن اپنے کام پر رہنے کے لیے تیار ہے۔ یہ مثال ہے کہ غریب میں غریبی کا دن آئے گا۔ جی ہاں، یہ کام دیا ہے اللہ نے دعوت کا، جتنی اس کی عمومیت اتنا اس کا نفع، اس لیے دعوت کو بھی سمجھنا ہے کہ دعوت کی کیا بنیاد ہے۔ تو میرے بھائیوں، دعوت کی بنیاد ایک تو یقین ہے۔ جتنے نبی آئے دنیا میں ان کی دعوت، ان کی محنت یقین کی بنیاد پر تھی۔ اللہ ان کی تربیت کر کے ان کے اندر یقین پیدا کرتا تھا۔ ہاں، نبیوں کا یقین، نبیوں کا ایمان ہاں زبردست ہوتا ہے، اس لیے وہ اپنے ایمان یقین کی وجہ سے کسی چیز سے متاثر نہیں ہوتے تھے۔ کوئی نقصان کی چیز ہو، نفع کی چیز ہو، کیوں کہ اس کا یقین تھا کہ اللہ کا حکم پورا ہوگا تو کامیابی ہوگی، اللہ کا حکم پورا نہیں ہوگا تو ناکامی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کی تربیت فرماتے تھے دعوت کام میں، اور تربیت کر کے ویسے یقین توحید کا، ایک اللہ ہے، وہی کام بنانے والا ہے۔ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو توحید کا علم دیا جا رہا ہے۔ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، اے نبی جان لو، کیا جان لو کہ لا الہ الا اللہ، ایک اللہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ تو اللہ کی توحید کا علم، آخرت کا یقین، توحید کا یقین، جنت جہنم کا یقین۔ حضور فرماتے تھے میں وہ باتیں دیکھتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ تو داعی جو ہوتا ہے اس کی دعوت میں جو چیز اصلی ہوتی ہے وہ اس کا اپنا یقین، جتنا اس کا یقین قوی اتنا وہ اپنی دعوت میں قوی ہوتا ہے۔ ہاں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعوت میں سب سے زیادہ یقین والے، اس لیے آپ نے سب زیادہ برداشت کیا ہے، اتنا برداشت کسی نے بھی نہیں کیا۔ ہاں، یقین کی وجہ سے، ہاں، کیونکہ اندر کا یقین آدمی کے لیے مشکلات کو آسان کرتا ہے۔ یہ قاعدہ ہے آدمی کا، جب کسی چیز کے ملنے کا یقین ہو تو مشکل آسان۔ جیسے کسی کو کہو کہ رات کی ڈیوٹی کرو گے تو 1 لاکھ دیں گے، اور دن کی کرو گے تو 50,000 دیں گے، تو کون سا لے گا؟ رات والا لے گا، کیوں کہ ملنے کا یقین ہے۔ تو یقین کی خاصیت ہے وَمِنَ الْيَقِينِ مَا تُهَوِّنُ بِهِ عَلَيْنَا مَصَائِبَ الدُّنْيَا، اے اللہ ایسا یقین دے کہ دنیا کی مشکلات آسان ہو جائے۔ جیسے اس آدمی پر 50,000 تو دن کے اور 1 لاکھ رات کے، اب اس کے لیے رات لگانا آسان ہو گیا، کیوں 50,000 ملنے والے ہیں۔ اس طرح اللہ کا جو انعام اور اکرام اپنے دین پر، اللہ کے جو وعدے ہیں، جب اس وعدوں کا یقین آتا ہے تو اس وعدوں کے یقین کی وجہ سے اپنے دین کی وجہ سے کوئی بھی تکلیف آوے، کوئی اس کو آسان ہو جاتی ہے کہ کوئی بات نہیں، یہ تکلیف ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہ دینے والے ہیں۔ اس لیے دعوت تو یقین، اور یقین محنت کی وجہ سے دلوں میں جمتا ہے۔ جتنی آدمی کی محنت اچھی اور عمومی ہوتی ہے، اندر وہ یقین بڑھتا ہے، قدرتی طور پر یقین بڑھتا ہے۔ جیسے ورزش کرنے سے بدن میں طاقت آتی ہے، ایسے دین کی محنت کرنے سے یقین کی طاقت بڑھتی ہے، ایک پکی بات ہے۔ اس لیے دین کی دعوت کی بنیاد اندر کا ایمان، اندر کا یقین، آخرت کا دھیان۔ صحابہ جب دنیا میں پھرنے لگے اپنے دین کو لے کر کے تو وہ یہ فرماتے تھے کہ انما ہممنا الآخرہ ولیست ہممنا الدنیا، ہمارے عزائم، ہمارے ارادے آخرت کے ہیں، بس ہمارے ارادے دنیا لینے کی، دنیا کمانے کے نہیں ہیں، آخرت بنانی ہے۔ آخرت دین سے بنتی ہے، بغیر دین کے آخرت نہیں بنتی، تو ہم اپنے آخرت بنانے کے لیے کام کر رہے ہیں۔
اس لیے آخرت کا یقین، اللہ کے وعدوں کا یقین، اس کی دعوت بھی دی جائے گی اپنے اندر اتارنے کے لیے۔ پھر اس راستے میں کوئی تکلیف آئے گی تو اللہ تعالیٰ تکلیف کا بھی بدلہ دے گا۔ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کو میرے راستے میں ایذائیں دی گئی ہے۔ اللہ کی وکالت ہے ایذا اٹھانے والوں کے لیے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کو میرے راستے میں ایذائیں دی گئی ہے، ان کے ساتھ مرنے ماننے کے حالات پیدا ہو گئے ہیں۔ تو یہ معمولی بات نہیں ہے اس پر کہ میں ان کے گناہوں کو معاف کروں گا۔ پہلی بات، ان ایذاؤں کے برداشت کرنے کی وجہ سے سیئات کا کفارہ ہو جائے گا، گناہ مٹ جائیں گے، گناہ معاف ہو جائیں گے۔ کیونکہ آدمی کی بڑی کامیابی یہ ہے کہ اللہ اس کی مغفرت کرے۔ مسلمان کی بڑی کامیابی کہ اللہ اس کی مغفرت کرے۔ اللہ خود مغفرت کی طرف بلاتے ہیں کہ اللہ کی مغفرت کی طرف آؤ، وہ اعمال اختیار کرو جو مغفرت کا ذریعہ بنتے ہیں، موجبات مغفرت، کہ وہ اعمال اختیار کیے جائیں جو مغفرت کا ذریعہ بنتے ہیں۔ تو جب اللہ کے دین کے لیے ایذائیں اٹھائی دین کے کام میں، تو پہلا انعام یہ ہے۔ حضرت فرماتے تھے ہماری محنت کا پہلا پھل، ہمارے باغ کا پہلا پھل کہ مغفرت، پہلا میوہ، کہ کام کرنے والوں کو، صحیح معنی میں کام کرنے والوں کو یہ پہلا میوہ یہ کہ اللہ ان کی مغفرت کرے گا، ان کے گناہوں کو معاف کرے گا۔ پھر دوسرے نمبر میں مغفرت کے بعد پھر رحمت ہوگی۔ تو دعوت کے راستے میں کہ ایذائیں ہوئی ہے کہ ان کے ایذاؤں کا ان کو بدلہ دیا جائے گا، یہ بیکار نہیں ہے، ان کی تکلیفوں کا معاوضہ دیا جائے گا۔ اور انبیاء کرام تکلیف اٹھا کر کے اپنا کام کرتے ہیں اور کوئی اثر نہیں ہوتا، کیونکہ اندر اس کا یقین ہے، کہ یہ بیکار نہیں ہے۔ کہ اگر اللہ کے راستے میں چوٹ آئی ہے، خون نکلا ہے، تو کہ قیامت میں یہ خون، رنگ اس کا خون کا ہوگا اور خوشبو اس کی مشک کی ہوگی۔ لوگ دیکھیں گے کہ مشک کی خوشبو کہاں سے آ رہی ہے، کہ وہ زخمی ہوا تھا اس سے آئی رہی ہے۔ یہ ایک تکلیف ہے، ایک مصیبت ہے، باقی اس کا ایک انجام ہے۔ تو دعوت دینے والے کے پاس جتنا یہ یقین بڑھتا ہے اتنا وہ اپنی دعوت میں بھی آگے بڑھتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت کا کام اس یقین کی بنیاد پر ہر حال میں کیا، ہر حال میں، ہر کوئی حال مانے نہیں، صحابہ نے بھی کوئی حال مانے۔ کیوں کہ جب اندر کا یقین بنتا ہے تو یہ عمل ترقی کرتا ہے، اور دعوت کی محنت سے یقین میں ضرور ترقی ہوتی ہے، خدا کا خوف بڑھتا ہے۔ خدا کا خوف اندر پیدا ہوتا ہے۔ تقویٰ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ دعوت کی محنت پر۔ یہ دعوت کی محنت صحیح معنی میں ہوئی ہے کہ اندر کا تقویٰ دیا جائے گا۔ اور تقویٰ جو ہوتا ہے وہ اندر ایک قسم کا ڈر اللہ تعالیٰ کا پیدا ہو جاتا ہے۔ چبھتی ہے اس کو کوئی چیز، اپنے گناہوں کو سوچ کر کے، اپنی حالت کو دیکھ کر کے اندر کوئی چیز چبھتی ہے، وہ ڈر ہے اللہ تعالیٰ کا۔ تقویٰ کہتے ہیں اندر، وہ دل میں ہوتا ہے، کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے۔ حضور نے اشارہ کر کے فرمایا التقویٰ ہاں ہونا، کہ تقویٰ اور پرہیزگاری اس دل کی طرف اشارہ کیا کہ وہ یہاں ہوتی ہے، کوئی نہیں جانتا، وہ جانتا ہے اللہ جانتے ہیں۔ اس محنت کی یہ خوبی ہے کہ صحیح معنی میں ہو تو آدمی میں تقویٰ پیدا ہوگا، اللہ کا ڈر پیدا ہوگا، اپنے آپ کو قصوروار سمجھے گا اور ذمہ داری کی فکر پیدا ہوگی۔ تقویٰ بتا، کیونکہ تقویٰ جو ہوتا ہے وہ تمام بھلائیوں کی جڑ ہے۔ التقویٰ ملاک الحسنات، خطیب خطبے میں پڑھتا ہے جمعہ کو، التقویٰ ملاک الحسنات، کہ تقویٰ جو ہوتا ہے وہ تمام بھلائیوں کی ماں ہے۔ ایمان دعوت کی محنت پر اور اس کی دعوت پر اللہ تعالیٰ اندر کا تقویٰ دیتے ہیں۔ صحابہ کو تقویٰ ملا تھا، اس لیے اس تقویٰ کی وجہ سے ان کے اعمال بھی درست ہو گئے اور اخلاق بھی درست ہو گئے، کیونکہ دعوت میں دونوں چیزوں کی ضرورت ہے، دعوت دینے والوں کے اعمال بھی صحیح ہوں اور دعوت دینے والوں کے اخلاق بھی صحیح ہوں۔
تین چیزیں ہیں، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ یہ تین چیزیں، اللہ کی طرف دعوت دے، تو یقین کی بات ہے ایک اللہ ہے، اس کی طرف دعوت دینی ہے، پھر اپنے عمل کو درست کرنا کہ دعوت کے ذریعے سے ہماری زندگیوں میں تبدیلی آوے۔ جس طرح دوا اور علاج کرنے سے آدمی کی طبیعت میں تبدیلی آتی ہے، بھوک نہیں لگتی تھی اب بھوک لگنے لگی، نیند نہیں آتی تھی اب نیند آنے لگی، سانس چڑھ جاتی تھی اب نہیں چڑھتی۔ کیا بات ہوئی کہ علاج جاری ہے۔ تو جس طرح طبیعت اثر لیتی ہے علاج سے اور دواؤں سے اور ورزشوں سے، ایسے میرے دوستو اندر کی دینی زندگی دینی محنت سے ترقی کرتی ہے۔ جی ہاں، آدمی جاہل ہوتا ہے لیکن وہ ایمان کی اور دعوت کی محنت میں ماحول میں تو وہ متاثر ہوتا ہے، ہاں پابند ہو جاتا ہے، بلکہ وہ زیادہ متاثر ہوتا ہے۔ حضرت عمر تو یہ فرماتے تھے کہ ما عرف قدر الاسلام الا من عاش فی الجاہلیہ، کہ اسلام کی قدر وہ پہچانے گا جس نے جاہلیت میں دن کاٹے ہوں گے۔ اس لیے جس ماحول میں دین نہیں ہوتا، جماعت وہاں پہنچتی ہے تو وہ خوش ہو جاتے ہیں کہ ہمارے پاس تو کوئی نہیں ہے، 10 سال ہو گئے آج جماعت آئی ہے، وہ کہتے ہیں۔ ان کا دل استقبال کرتا ہے اندر سے، کیوں کہ بیچارے جہالت میں زندگی اتر رہی ہے۔ جیسے زمین کو پانی سے سیرابی ہوتی ہے، ایسے ہی دعوت سے دلوں کو سیرابی ہوتی ہے۔ تو دعوت میں یہ چیز ہوتی ہے، اندر کا یقین اور پھر اپنے عمل کی درستگی۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ دعوت نے اثر کیا ہے اور کام حق ہے، کہ حق اپنا اثر کرتا ہے۔ ہاں، جیسے زہر ہلاک کرتا ہے، جیسے گناہ ہلاک کرتے ہیں، زہر ہلاک کرے، لیکن زہر کے مقابلے میں دوا ہے، اچھی غذا ہے تو وہ آدمی کی صحت کو بہتر سے بہتر بنا دیتی ہے۔ ایسے ہی میرے دوستو دین کی دعوت اور اس کے اعمال، ہاں دعوت دینے سے سارے اعمال زندہ ہوتے ہیں۔ جی ہاں، انفرادی ہو، اجتماعی ہو، معاملات ہو، معاشرت ہو، عبادت ہو، یہ پانی کی طرح ہے۔ ہاں، اس کا تعلق ہے اس سے کہ دعوت کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ عملوں میں ترقی دیتے ہیں۔ ہاں، اپنے اپنے عملوں کی طرف رک جاتا ہے، اور پھر اس معلوم نہیں ہو تو پوچھتا ہے آدمی کہ اس کا کیا طریقہ ہے، اس کا کیا طریقہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس زمانے میں بھیجے گئے تھے وہ جہالت کا زمانہ تھا، علم سے کوئی تعلق نہیں، جاہلیت پوری۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں دعوت چلائی اپنی، اللہ کے ایک ہونے کی، اپنے رسول ہونے کی، اور اعمال کی رہبری آسمان سے آئی، نمازیں آئی وغیرہ۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت کو اخلاق کے ساتھ دیا ہے، ایسے نہیں دیا ہے۔ ہاں، دعوت کے اخلاق، عرب جو لوگ تھے کچھ اخلاق تو ان کے اندر اپنی طبعی طور پر تھے، سخاوت تھی، شجاعت یعنی بہادری تھی، وعدے کا پورا کرنا تھا، اور قول قرار کی پابندی تھی۔ یہ ان کے اندر قدرتی صفتیں تھیں کہ قول دے دیا کبھی بس جب مر جائے وہ اپنی بات سے نہیں ہٹتا تھا۔ قول قرار کی پابندی، وعدے کی پابندی، یہ ان میں قدرتی سخاوت، بہادری، یہ صفتیں قدرتی ان میں تھی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو آپ نے فرمایا کہ میں اس لیے بھیجا گیا ہوں تاکہ جو صفتیں اخلاق کی تمہارے اندر ہے میں اسے مکمل کروں۔ بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، کہ عمدہ سے عمدہ اخلاق کی تکمیل میں کروں، کہ تمہارے اندر کچھ تو ہے اب اور آگے میں دوں گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت میں ایمان کو، اعمال کو اور اخلاق کو استعمال کیا ہے، اور یہی تین بنیادیں ہیں۔ اس میں ایمان اور عمل کا تعلق تو اللہ سے ہے، کیونکہ وہ اللہ کا حق ہے کہ ایمان لاوے اور اعمال کرے۔ بندوں کے تعلق سے کہ بندوں کے تعلق سے اخلاق ہے، یہ بندوں کے تعلق سے ہے، کیوں کہ دعوت کی محنت یہ عام بندوں میں ہی ہوگی، انسانوں میں بھی، جنوں میں بھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ہے تو بندوں کے لیے کہ بندوں کے لیے اخلاق دیے، اس لیے نبی اپنے اخلاق کے ساتھ آتا ہے، امت کی ہمدردی کرتا ہے، امت کے نہ ماننے سے نا امید نہیں ہوتا، امت کے ایذا دینے سے بیزار نہیں ہوتا، بلکہ صبر کرتا ہے۔
اللہ نبیوں کو صبر کی تلقین کرتے ہیں بہت زیادہ. جتنا بڑا نبی اتنا بڑا صبر. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ تمام بڑے بڑے نبیوں نے جو صبر کیے ایسے صبر آپ کریں تو آپ کا صبر سب سے اونچا. وَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ. بڑے بڑے رسول نے صبر. نوح علیہ السلام نے صبر کیا, 1000 برس گزر گئے ان کی دعوت میں. ابراہیم علیہ السلام نے صبر کیا, بڑا صبر. ہاں, بہت نرمی کے ساتھ اپنی قوم کے ساتھ سب کے ساتھ صبر اور نرمی. ابراہیم علیہ السلام کی صفتیں بتائی. اللہ نے نبیوں کی صفتیں بتائی ہے. نبیوں نے اللہ کی صفتیں بتائی کہ اللہ کون ہے. نبیوں نے اللہ کی معرفت کرائی ہے اور اللہ نے اپنے نبیوں کی معرفت کرائی ہے کہ ہمارے نبی ہیں. وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب. ذرا ہمارے بندے ایوب کا ذکر کرو, سنو ان کا ذکر کہ کیا ذکر ہے ان کا. کہ بیماری میں اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈالا, بیماری بڑی لمبی ہوئی تو بیماری میں کیا کیا. اللہ فرماتے ہیں اِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ. کہ بڑا صبر کرنے والا بندہ, بہت اچھا بندہ, ہماری طرف رجوع کرنے والا بندہ, بیماریوں میں بھی پریشانیوں میں بھی. ہاں, شاباشی ملی ہے. بیماری ہے, شاباشی ملی ہے. نعم العبد, بہت اچھا بندہ ہے. تو نبیوں کو ان کے اخلاق اللہ تعالیٰ نے ان کو دیے جس سے وہ مخلوق کو فائدہ پہنچاتے تھے, مخلوق سے درگزر کرتے تھے, صبر کرتے تھے اور ان کا حق ادا کرتے تھے. دعوت کے ذریعے سے, تعلیم کے ذریعے سے, تربیت کے ذریعے سے. ہاں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں سب سے نمایاں جو ہے آپ کی محنت میں اخلاق ہے. سب سے اونچے اخلاق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے گئے تھے. اس لیے آپ کے سامنے جو جہالت تھی وہ ختم ہو گئی, کیونکہ جہالت کا مقابلہ اگر حضور جہالت سے کراتے تو جہالت ہی بڑھتی. آپ نے جہالت کا مقابلہ جہالت سے نہ کیا نہ کرایا, بلکہ جہالت کے جواب میں, ظلم کے جواب میں, ان کی شرارتوں کے جواب میں آپ نے کیا کیا کہ آپ نے ایک تو صبر سے کام لیا. عائشہ ام المومنین فرماتی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اپنی ذات کے لیے کبھی کسی سے بدلہ نہیں لیا. بڑی بڑی ایذائیں آپ کو پہنچائی گئی, بڑے بڑے داؤ اور بڑے بڑے مکر آپ کے ساتھ کھیلے گئے. ہاں, قتل کرنے کا منصوبہ, دیش سے اور وطن سے باہر نکال دینے کا منصوبہ, اور آپ کو بند کرنے کا منصوبہ بنا. یہ بڑے بڑے 3 منصوبے ہوتے ہیں. ہاں, طاقتیں جو ہوتی ہیں وہ یہ 3 عمل کرتی ہے. ہر طاقت اپنے مخالفوں کے ساتھ کہ انہیں بند کرو, انہیں قتل کرو, انہیں دیش سے باہر کرو. یہ 3 آپ کے ساتھ. آپ کو زہر دیا گیا اور وہ سخت زہر تھا. وہ ساری عمر اس زہر کا اثر رہا. اگرچہ موت نہیں آئی لیکن ساری عمر اس زہر کا اثر رہا. جب موسم بدلتا تھا تو تکلیف ہوتی تھی. ام سلمہ کہتے یا رسول اللہ جب موسم بدلتے ہیں تو آپ کو یہ تکلیف ہوتی ہے کہ ہاں خدا کی طرف سے ہے, یہ خدا کی طرف سے ہے. زہر دیا گیا, جادو کیا گیا. کہتے ہیں کہ شدید قسم کا جادو آپ کے اوپر کرایا گیا تھا, بڑی رقم دے کر. بڑی رقم, معمولی جو جادو کرنے والے تھے ان سے نہیں کرایا. ایک اور تھا وہ سنگین جادو کرتا تھا, اس کو بڑی رقم دی, 3 دینار دیے, سونے کے سکے ہوتے ہیں, کہ بڑا جادو کر. اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جادو کیا. 6 مہینے جادو کا اثر رہا اور بہت پریشانی ہوئی, بہت پریشانی. 6 مہینے کے بعد وحی کے ذریعے سے آپ کو بتایا گیا, فرشتے آئے آپس میں باتیں کرنے لگے کہ ان صاحب کو کیا ہو گیا ہے. دوسرے نے فرشتے نے کہا کہ جادو ہے. کہ جادو کا یہ دھندا کہاں ہے؟ کہ فلاں کنویں میں ہے. وہاں یہ جادو کا دھندا کنویں میں دبایا ہے جادو کرنے والوں نے. اور پوری تفصیل بتائی وحی کے ذریعے سے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آدمی بھیج کر وہ کنویں سے وہ سارا سامان نکلوایا.
اور پتہ بھی چلا کس نے کیا تھا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سورہ فلق نازل ہوئی، سورہ ناس نازل ہوئی، اور وہ قصہ جادو کا ختم ہوا، طبیعت بحال ہو گئی۔ تو ساتھیوں نے عرض کیا یا رسول اللہ 6 مہینے تک آپ کو پریشان کیا، کوئی ان کو 2-4 چپت تو لگنی چاہیے۔ ہاں، فرمایا نہیں، اللہ نے مجھ کو اچھا کر دیا، جب اللہ نے مجھے اچھا کر دیا تو میری وجہ سے ان کو کیوں تکلیف ہو؟ یہ جواب دیا۔ سب سے اونچے اخلاق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے گئے تھے، اور ایسے ہی موقع پر اخلاق کا ظہور ہوتا ہے۔ مخالفتیں ہوتی ہیں، دشمنیاں ہوتی ہیں، ایذائیں ہوتی ہیں، چپ کے نقصان پہنچائے جاتے ہیں۔ ہاں، چپ کے نقصان پہنچانے کی تدبیریں ہوتی تھی، اور وہ آپ کو معلوم بھی ہو جاتا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کریمانہ اخلاق کی وجہ سے ان کے ساتھ وہ برتاؤ نہیں کرتے تھے جو انہوں نے کیا ہے، بلکہ ان کی برائی کے جواب میں بھلائی، جیسے ابھی مولانا نے فرمایا اصل میں کہ ہاں یہ اصل ہے، اور یہی دعوت کو ترقی دینے کا ذریعہ ہے، کیونکہ اس محنت میں جس طرح عبادت کی اور دوسری چیزوں کی مشق ہوتی ہے، اس محنت میں اخلاق کی بھی مشق ہوتی ہے۔ اپنے اخلاق ٹھیک کرنا دوسروں کی طرف سے۔ ہاں، حالات ہوتے ہیں، دنیا میں آتے ہیں، ہاں تو کیا کریں کہ اپنے اخلاق پر رہیں، اپنے اعمال پر رہیں، اور لوگوں کو اپنے اخلاق دکھاویں۔ ہاں، اور اخلاق اس لیے نہیں دکھانے ہیں کہ لوگ ہماری تعریف کریں، کہ نہیں، ہمیں حکم ہے اپنے اخلاق، اپنا اخلاص۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میدان میں ایک مرتبہ ایک دشمن کو پچھاڑ دیا اور اس کے سینے پر سوار ہو گئے۔ اس نے اس بے کسی میں آپ کے اوپر تھوک دیا چہرے پر، تو ادھر اس کو چھوڑ دیا، مجھے کچھ نہیں کیا، نہ قتل کیا۔ لوگوں نے پوچھا کیوں چھوڑ دیا؟ دشمن نے کہ مجھ پر تھوک دیا اس لیے۔ جب اس نے مجھ پر تھوکا تو مجھے آیا غصہ، اور میں اس کو اپنے غصے کی وجہ سے نہیں مارتا تھا، میں تو اللہ کے حکم کی وجہ سے کہ اللہ کے دین کا دشمن ہے اس لیے میں اس کو قتل کرتا تھا۔ اب اس کے تھوکنے سے جب مجھے غصہ آیا تو میں اپنا غصہ جاری کرنے کے لیے اس کو قتل کروں، یہ تو دین نہیں ہے کہ اپنا غصہ اس پر جاری کروں، اس لیے میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ ہاں، اپنے اخلاص پر بھی ایسے ہیں، اپنے اخلاق پر بھی ایسے ہیں۔ ہاں، اس لیے دعوت کی بڑی کامیابی جس طرح اخلاص پر ہے، دعوت کی بڑی کامیابی اخلاق پر ہے، اور اخلاق کے مواقع اس وقت آتے ہیں جب فضا بدل جاتی ہے۔ ہاں، تب اخلاق کا مظاہرہ کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ ہاں، ایسے ہی دعوت کامیاب ہو گئی، دین کو عروج و ترقی مل گئی، تو اب جن لوگوں نے بات نہیں مانی تھی یا جو نہیں ماننے دیتے تھے، رکاوٹیں ڈالتے تھے، کیا اب ان کا جیسے دنیا کی سیاست میں ہوتا ہے کہ جب کوئی حکومت غالب آتی ہے تو جو لوگ ان کی مخالفت کے تھے وہ ان کو ختم کرتے ہیں کہ ان کا نام تو کالی لسٹ میں ہے۔ ہمارے ہاں کوئی نام کالی لسٹ میں نہیں، سب اللہ کے بندے ہیں۔ جی ہاں، سب اللہ کے بندے ہیں۔ ہاں، تو پھر کیا کرو کہ اگر انہوں نے ستایا ہے، انہوں نے نقصان پہنچایا ہے تو درگزر کرو۔ خذ العفو وامر بالمعروف وامر بالعرف، کیا عفو درگزر کرو۔ انہوں نے جہالت کی ہے تو تم درگزر کرو، یہ حکم دیا ہے۔ چنانچہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کام جب کامیاب ہوا اور آپ کا دین عروج پر آ گیا، ایک دم مکہ فتح ہو گیا، کعبے کی چابیاں آپ کے ہاتھ میں آئی ہے، اب کوئی آپ کے لیے نہیں، اللہ ہی ہے، بس اللہ کا ہاتھ ہے، اور کسی کا ہاتھ آپ کے لیے سامنے نہیں ہے۔ تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اخلاق کا اظہار کیا ہے، اور جن لوگوں نے آپ کو ستایا تھا، مارا تھا، نقصان پہنچایا تھا، 18-19 سال ہو گئے کہ اب بتاؤ تمہارے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے؟ تو انہوں نے کہا آپ تو ہمارے خاندان کے آدمی ہیں، آپ تو ہمارے بھائی ہیں،
کہ ہاں یہی بات ہے، اب ہم تمہارے ساتھ وہ معاملہ کریں گے جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا تھا۔ یوسف علیہ السلام کے بھائی یوسف علیہ السلام دربار میں آئے اور پہچانا کہ یہ یوسف ہے، تو انہوں نے فوراً اپنے گناہ کا اقرار کیا۔ پہلی بات بھائیوں نے، ظاہر بات ہے کہ دربار میں جب کوئی مجرم اپنے جرم کا اقرار کرے تو وہ سزا کے لائق ہو جاتا ہے، کوئی دلیل نہیں، کوئی کچھ نہیں، کیوں کہ وہ خود اقرار کر رہا ہے۔ تو وہ بھائی یوسف علیہ السلام کے سامنے اقراری مجرم تھے۔ قد آثرک اللہ علینا وإن كنا لخاطئین، یہ کہہ رہے تھے کہ اللہ نے آپ کو آگے بڑھا دیا، ترقی دے دی، باقی ہم قصوروار ہیں۔ تو انہوں نے اپنے گناہ کا اقرار کیا تھا، اور جب کوئی دربار میں گناہ کا اقرار کرے ختم، پھر کوئی بحث نہیں ہے۔ المرء یؤخذ باقرارہ، کہ آدمی اپنے اقرار کی وجہ سے پکڑا جائے گا۔ تو وہ تو خود اقرار کر رہے ہیں وہاں دربار میں کہ ہم نے گناہ کیا ہے۔ تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ آج تم پر کوئی گریف نہیں ہے، اللہ تمہیں معاف کرے۔ تو ان کو معافی دے دی، حالانکہ وہ جیل میں ڈال سکتے تھے اقرار کی وجہ سے۔ دربار انہی کا تھا، لیکن کہ نبیوں کا طریقہ یہ نہیں ہے۔ یوسف علیہ السلام کے بارے میں حدیثوں میں ہے یوسف ابن یعقوب ابن اسحاق ابن ابراہیم، یہ ان کا سلسلہ ہے کہ یوسف علیہ السلام یعقوب علیہ السلام کے بیٹے، یعقوب اسحاق کے بیٹے، اسحاق ابراہیم کے بیٹے۔ تو حضور نے فرمایا کریم ابن کریم ابن کریم ابن کریم، یوسف بھی کریم، ان کے باپ بھی کریم، ان کے دادا بھی کریم، ابراہیم علیہ السلام وہ تو سب زیادہ کریم، کرم کرنے والے۔ ہاں، تو جب یہ حضرات نبی ہیں، بندے ہیں، ان کی زندگی میں اتنا کرم ہے کہ وہ اپنے گنہگاروں کو اور اپنے قصورواروں کو ہر معافی دینے کے لیے تیار۔ ابراہیم علیہ السلام کا کرم زیادہ۔ ابراہیم علیہ السلام یہ کہتے تھے اللہ تعالیٰ سے کہ فمن تبعنی فإنہ منی ومن عصانی فإنک غفور الرحیم، کہ اللہ جو میری تابعداری کرے وہ تو ہے میرا، لیکن جو میری نافرمانی کرے تو کہ اللہ آپ غفور الرحیم ہے، بخش دیں ان کو۔ ہاں، ابراہیم علیہ السلام کا کرم تو اتنا بڑا، وہی نبیوں والا طریقہ ہے۔ تو کہ جو میری نافرمانی کرے تو آپ غفور الرحیم ہیں، آپ ان کو معاف کر دیجئے، جو میری تابعداری کرے وہ تو ہے میرا۔ تو یہ بات بتائی گئی ہے کہ دعوت کی جو جھلک ہے اور دعوت کی جو ترقی ہے وہ دعوت والی صفات سے ہے۔ اس میں یقین ہے، اس میں اپنے اعمال کی پابندی اور استقامت ہے، اور اللہ کے بندوں کے لیے کہ اللہ کے بندوں کے لیے اچھے اچھے اخلاق، کہ اپنے مال جان سے ان کو فائدہ پہنچایا جائے۔ اس لیے دعوت جب اپنی محاسن، اپنی خوبیوں کے ساتھ میرے بھائیوں وجود میں آوے گی تو اس کا اثر ہی اور ہوگا۔ اس لیے دعوت کی خوبیاں بھی جاننی ہے کہ دعوت میں کیا خوبیاں، کون کون سی خوبیاں دعوت میں ہیں، اور دعوت والے اپنی دعوت میں کیا کیا خوبیاں پیدا کریں۔ تو بزرگوں نے فرمایا کہ ایک خوبی دعوت کی یہ ہے کہ ان کی نیتیں اچھی ہو دعوت دینے میں، حسن نیت، اپنی نیتوں کو اچھا کریں کہ اس دعوت سے کیا چاہتے ہو، تمہارا کیا مقصود ہے، کیا غرض ہے، کہ ہماری کوئی غرض نہیں ہے، ہم تو اللہ کا امر پورا کرنے کے لیے، اپنی آخرت بنانے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ اس کو بار بار سوچا جائے، ہاں، کہ ہمیں اللہ کا امر پورا کرنا ہے، اپنی آخرت بنانی ہے، لوگوں سے کہ لوگوں سے کچھ نہیں، نہ ان کا نہ استقبال چاہتے ہیں، نہ اپنی تعریف چاہتے ہیں، نہ کوئی مالی منفعت چاہتے ہیں، کچھ نہیں، جو لینا دینا ہے وہ اللہ سے ہے، اللہ کے لیے کرتے ہیں۔ نبیوں نے اس کا اظہار کیا ہے کہ کوئی غرض اندر دخل نہ کرے، کوئی غرض کو شریک بھی نہ کرے، کہ اچھی بھی نیت ہو، کوئی غرض بھی ہو، تو حضور نے فرمایا وہ بھی نہیں۔ ایک آدمی نے پوچھا کہ ایک آدمی اللہ کے راستے میں جاتا ہے، وہ پھرتا ہے، محنت کرتا ہے، اور مقصد یہ ہے کہ میرا چرچا ہو دنیا میں کہ تو فلانا تو ایسا ہے، فلانا ایسا ہے، تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ فرمایا اس کو کچھ نہیں ملے گا، اسے کچھ نہیں ملے گا۔ دوبارہ سوال کیا، تب بھی یہ جواب دیا، تیسری دفعہ بھی سوال کیا، تو اس کو کچھ نہیں ملے گا۔
پھر ہمیں اللہ تو صرف اس عمل کو قبول کرے گا جو خالص اللہ کے لیے کیا گیا. حسن نیت. ہاں، نیک لوگوں میں، اچھے لوگوں میں، اچھی صحبتوں میں رہنے سے اخلاص آتا ہے. اپنے دین پر، اپنی محنت پر پابند رہنے سے بھی اخلاص آتا ہے. اخلاص کے یہ اسباب ہے کہ سچوں کے ساتھ، صحیح لوگوں کے ساتھ رہو. ہاں، البرکت مع اکابرکم. ابن عباس فرماتے تھے البرکت مع اکابرکم، کہ یاد رکھو برکت تمہارے بڑوں سے تمہیں ملے گی. جی ہاں، بڑوں سے برکت ملے گی. تو بڑوں کی برکت یہ ہے کہ بڑوں کی صحبت ملی، بڑوں کے ساتھ رہنا ملا، تو ان کے اندر جو اخلاص ہے وہ تمہارے پاس آئے گا. جیسے پھول کسی کے پاس ہو تو اس کو پھول کی خوشبو ملتی ہے، ایسے نیک بندوں کی صحبت، اللہ کے نیک بندوں کی صحبت میں رہنے سے اخلاص آتا ہے، کیونکہ وہ سچے ہیں اللہ کے ساتھ، تو ان کی سچائی، ان کا اخلاص، اس کا اثر پڑے گا. دوسرا سبب اخلاص پیدا کرنا یہ ہے کہ اپنے عمل کے پابند بنے. حضرت مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ عمل کے پابند رہو. اگر عمل میں لگے رہو گے تو اخلاص بھی آتا رہے گا. حدیث شریف میں ہے کہ جو میری طرف ایک بالش بڑھتا ہے میں اپنی رحمت کو ایک ہاتھ بڑھاتا ہوں، جو ایک ہاتھ بڑھتا ہے تو میں اپنی رحمتوں کو 2 ہاتھ بڑھاتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ اپنے تعلق میں اضافہ کرے گا پابند ہونے کی وجہ سے، کہ پابندی کرے، جو بھی عمل شروع کرے اس کا پابند. تو ہر عمل کے لائن سے اللہ تعالیٰ کا قرب ملتا ہے. دعوت چونکہ سارے عملوں کو زندہ کرنے کا ذریعہ ہوتی ہے، اس لیے اس کا قرب زیادہ ہوتا ہے. اس لیے اپنے آپ کو اس کا پابند اگر کریں گے تو کہ اندر کا اخلاص، پھر اندر کی نیت کی تصحیح یہ ہوگی. حسن عمل. حسن نیت کے بعد حسن عمل ہے کہ اپنے عملوں کو اچھا بناؤ. ہاں، اپنی عبادتوں کو، اپنی نمازوں کو، ہر نیک عمل کو کہ اچھے سے اچھا بناؤ. اللہ سے مدد مانگے کہ میرا عمل اچھا ہو جاوے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرض نمازوں کے بعد ایک دعا کی تاکید فرماتے تھے کہ جب فرض نماز ادا ہو جاوے تو یہ دعا ضرور مانگی جاوے. معاذ بن جبل سے فرمایا یہ دعا ضرور مانگی جاوے، اسے کبھی نہ چھوڑے. وہ کیا دعا ہے کہ رب اعیننی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. کہ اللہ میری مدد فرما، میری اعانت فرما، میرا ہاتھ بٹا. کس معاملے میں؟ کہ میری اعانت کر تیرے ذکر کے بارے میں، کہ میں تیرا ذکر کروں. ذکر ہر عبادت کی جان ہے. غفلت ستیاناش ہے، زندگی کا غافل ہے. اس کے مقابلے میں ذکر ہے کہ ذکر کہ ہر عبادت کی جان، کہ ہر عبادت میں اللہ کا دھیان، ہر کام میں اللہ کا دھیان، اللہ کو سامنے رکھ کر، اسے حکم کو سامنے رکھ کر. ذاکر، ہر اطاعت کرنے والا اللہ کا ذاکر قرار دیا گیا ہے. کل مطیع ذاکر، جو آدمی اللہ کے اطاعت میں ہے وہ اللہ کے ذکر میں ہے. ابتدا زبان سے ہوگی، سبحان اللہ، الحمدللہ، یہاں سے ابتدا، جیسے بچہ الف بھی کرتا ہے. ورنہ ذاکر بنے کہ اللہ کے اطاعت میں، اللہ کے دھیان میں رہے تاکہ نافرمانی نہ ہو جائے. تو یہ دعا مانگ رہے ہیں کہ اللہ میری مدد کرو. کس پر؟ کہ میں تیرا ذکر کروں. تو حکموں کے لیے ذکر ضروری ہے تاکہ اللہ کو نہ بھولے. دوسری چیز آدمی کی طرف آتی ہے، نعمتیں آتی ہے. اللہ کے حکم بھی آدمی کی طرف آتے ہیں اور اللہ کی نعمتیں بھی آدمی کی طرف آتی ہے. تو نعمتوں کے لیے مدد مانگی ہے کہ نعمتوں میں مجھے شکر گزار بنا تاکہ میں ناشکرہ نہ بنوں. اعیننی علی ذکرک و شکرک، کہ میری طرف نعمتیں بھی آئے گی، میری طرف احکام بھی آئیں گے. احکام میں میری اطاعت، میری مدد فرما کہ میں غافل نہ بنوں، ذاکر بنوں، تاکہ حکم پورے ہو جائیں. اور نعمتیں آویں تو میری مدد فرما کہ میں تیری نعمت میں تیرا شکر گزار بندہ بنوں. اتنی پیاری دعا ہے یہ. ہاں، شکر کرنے پر میری مدد فرما، کیونکہ نعمت آدمی کو غافل کرتی ہے، بھلا دیتی ہے اپنی ذمہ داری. نعمت کا شوق، نعمت کی محبت، نعمت کی لذت یہ بھلا دیتی ہے کہ اللہ کا کیا حق تھا اس میں. تو حضور دعا مانگ کے سکھا رہے ہیں کہ نعمت آئے گی تو نعمت کے شکر گزار بنو، اور اللہ سے مانگو کہ مجھے تیری نعمتوں میں شکر گزار بنا. وما رزقتنی مما احب فضل و قوت لی فیما تحب،
کہ جو نعمت مجھے آپ نے دے رکھی ہے اس میں میں ایسا برتاؤ کروں کہ یہ نعمت مجھے تیرے حکموں کے پورا کرنے میں یہ نعمت مددگار بنے، رکاوٹ نہ بنے۔ قارون کے لیے دولت رکاوٹ بن گئی، وہ کافر ہو گیا، وہ سزا میں ہمیشہ کے لیے چلا گیا، حالانکہ نعمت تھی۔ کیوں کہ اس نعمت نے اس کو غافل بنایا، پھر باغی بنایا، باغی ہو گیا۔ تو نعمتیں بغاوت پر لاتی ہے۔ حضرت عمر تاکید کرتے تھے کہ نعمتوں میں زیادہ نہ رہو، نعمتوں سے بھی اپنے آپ کو ایسا بچاؤ جیسے گناہوں سے بچاتے تھے۔ یہ فرماتے تھے احتفظ نعمتک احفظ نفسک من النعمہ احتفاظک من المعصیہ، کہ اپنے آپ کو ذرا گناہوں سے بچاتے ہو نا، ایسے نعمتوں سے بھی بچاؤ، کیونکہ نعمتوں کے عادی ہو گئے، اب دین پر چلنا مشکل ہو گیا۔ کہ نعمتیں قربان کرنے کے لیے ہوتی ہے، جب نعمتوں کی قربانی ہوتی ہے تو وہ نعمتوں کے شکر گزار ہوتے ہیں کہ ان کو ہم نے نعمتیں دی، انہوں نے نعمت کو قربان کیا۔ کہ نعمت کو قربان کرنے سے اللہ تعالیٰ کا قرب ملتا ہے۔ تو حضور یہ دعا مانگتے تھے اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، کہ تیری عبادت میں خوبی کے ساتھ ادا کروں۔ تو داعی، دعوت دینے والا اپنا یقین بناوے، اپنے عمل کو اچھے سے اچھا بناوے، سر سے اترتا ہوا نہیں، ہاں یہ پورا ہو گیا کہ نہیں، اس کو اچھے سے اچھا بناوے، اس کے طریقے کے مطابق کرے۔ تو تیسری چیز جو تھی وہ اخلاق تھے، یہ تین بتایا۔ ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین، اس آیت میں ان تینوں کو ذکر کیا ہے، یقین بھی ہے اور عمل بھی ہے اور اخلاق بھی ہے۔ اس لیے میرے دوستو اپنے آپ کو ان تینوں کے ساتھ رکھنا ہے، ہمارا یقین بھی بڑھے محنت کی وجہ سے، استقامت کی وجہ سے، عمل تیار ہوں۔ اور دنیا ہے، مختلف حالات پیش آئیں گے، مختلف حالات پیش آئیں گے لوگوں کے ساتھ، تو کیا کرے کہ لوگوں کے ساتھ انصاف سے رہے، لوگوں کے ساتھ احسان سے رہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے زمانے میں لوگوں نے حضرت علی سے بغاوت کی، اور زبردست بغاوت کی، جنگ ہوئی، اس جنگ میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کامیاب رہے، آپ کی فوج کامیاب رہی، بغاوت کرنے والے بھاگے۔ تو ساتھیوں نے کہا کہ یہ بھاگے جا رہے ہیں، حکم تو یہ ہے کہ اگر بھاگے تو ان کا پیچھا کرو، ان کے جڑ کاٹو۔ آپ ان کے جڑ کیوں نہیں کاٹتے؟ ان کے مالوں پر قبضہ کیوں نہیں کرتے؟ حضرت علی نے فرمایا کہ یہ کوئی غیر تھوڑے ہی ہیں، یہ تو ہمارے بھائی ہیں۔ اخواننا بغوا علینا، اپنی فوج سے کہا اخواننا بغوا علینا، یہ تو میرے بھائی ہیں، ہاں انہوں نے بغاوت کی، ان کو بغاوت کی سزا ہو گئی، اب یہ بھاگ جانے دو، ان کے ساتھ وہ معاملہ نہیں کرنا ہے جو میدان جنگ میں دشمنوں کے ساتھ کیا جاتا ہے، کیوں ہمارے بھائی ہیں۔ حضرت علی کی زندگی یہ ہے کہ مخالفت کوئی کرے بھائی تو کیا طریقہ ہے، وہ حضرت علی کی زندگی میں اور عثمان کی زندگی میں۔ حضرت عثمان نے تو صبر کیا، حضرت علی سے طریقہ بھی بتایا، جی ہاں، کہ ہمارے سے مخالف کرتے ہیں شدت، کہ ہاں کہ ہمارے بھائی ہیں، یہ درگزر کریں گے، معاف کریں گے، اخواننا بغوا علینا۔ اس لیے میرے دوستو اختلاف بھی ہوگا، اختلاف، کوئی جماعت ہماری تاریخ میں ایسی نہیں بنی ہے کہ جس میں اختلاف نہ ہوا ہو۔ صحابہ میں اختلاف تھا، عمر اور ابو بکر میں اختلاف ہوتا تھا، حضرت عمر میں اور عثمان میں اختلاف ہوتا تھا، اختلاف، لیکن وہ اختلاف کے آداب ہوتے تھے، آداب۔ اختلاف اپنی جگہ پر ہے، ہاں میں ہاں نہیں ملانی ہے، اختلاف رائے کرنی ہے۔ روایتوں میں ہے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جب خلیفہ ہوئے تو خلیفہ حج کا بھی ذمہ دار ہوتا تھا، خلیفہ کی نگرانی حج ہوتا تھا۔ حضرت عثمان نے حج کرایا لوگوں کو، اور مینا میں جو نماز پڑھی تو 4 رکعت پڑھی، 4 رکعت والی نماز، حالانکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مینا میں 2 رکعت پڑھی تھی، ظہر کی، عصر کی، رباعی 2 پڑھی جاتی ہے، انہوں نے 4 پڑھی۔ جب حضرت ابو ذر غفاری کو اس کی خبر ہوئی کہ امیر المومنین نے تو 4 رکعت نماز پڑھی، تو کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، پھر دلیل دی کہ حضور نے 2 پڑھی، ابو بکر نے 2 پڑھی،
عمر نے 2 پڑھی، انہوں نے 4 پڑھی، انا للہ و انا الیہ۔ لیکن جب نماز کا وقت آیا تو حضرت ابو ذر نے ان کے ساتھ 4 پڑھی، تو کہا ابھی تو انا للہ پڑھ رہے تھے کہ ہاں، تو انہوں نے کیا جواب دیا معلوم ہے؟ فرمایا الخلاف اشد، مخالفت کرنا یہ سخت چیز ہے، اختلاف کرنا جائز ہے۔ تو میں نے اختلاف تو کر دیا کہ یہ صحیح نہیں ہوا ہے، سنت یہ تھی کہ 2 پڑھی، حضرت عثمان نے پھر 4 کو پڑھی، اس کی وجہ دوسری تھی۔ تو ایک ہوتا ہے میرے دوستو اختلاف، ایک ہوتی ہے مخالفت، دونوں میں فرق ہے۔ مخالفت تو سخت چیز ہے، وہ تو دین کو پارا پارا کرے گی۔ ان حضرات میں اختلاف ہوتا تھا، روایتوں میں ہے کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جنگ ہو رہی تھی، ادھر حضرت معاویہ کی فوج ہے، ادھر علی کی فوج ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حضرت علی کی فوج میں ہے، لیکن جب کھانے کا وقت ہوتا تھا تو امیر معاویہ کی فوج میں چلے جاتے تھے کھانے کے لیے۔ تو لوگوں نے کہا آپ تو اس فوج میں ہیں، حالانکہ فوج کے قانون تو بہت سخت ہوتے ہیں، کیا آپ تو حضرت علی کے ساتھ ہیں ان کی فوج میں؟ کہ ہاں حضرت علی حق پر ہے اس لیے میں ان کے ساتھ ہوں، وہ کھانا ان کا اچھا ہوتا ہے اس لیے وہاں کھاؤں گا۔ حضرت معاویہ کے ساتھ شامی فوجیں تھیں، اور شام جو ہے ہرا بھرا ملک ہے، حجاز جو ہے یہ تو گرم ملک ہے، کھجور پیدا ہوتی ہے، اور وہاں ہر قسم کے پھل پیدا ہوتے ہیں شام میں، انگور اور کیا کیا، الشام و شبیہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ، شام تو پیٹ بھرا ملک ہے، تو ان کے پاس کھانے اچھے ہوتے تھے فوج کے پاس۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ رہتے تھے تو حضرت علی کی فوج کے ساتھ، لیکن کھانے کا وقت آوے تو کہ وہاں کیوں کہ ہمارے بھائی ہیں، ان سے ہمارا اختلاف ہے مگر ہمارے بھائی ہیں، اس لیے کھانا اپنے بھائیوں کے پاس جا کھائیں گے، اور چونکہ علی حق پر ہے تو اس ساتھ تو ان کا دیں گے۔ ایسی کوئی مثال ہے؟ یہ اخلاص والے ہیں، یہ اختلاف بھی ہے ہاں، اور یہ بھائی چارہ بھی ہے۔ اچھا وہ لوگ بھی نہیں کہتے تھے کہ تم تو ان کے آدمی ہو، یہاں نہیں کام کر سکتے، کہ نا کہ کیوں کہ ہم صحابی ہے، اللہ کے نبی کے صحابی ہے، ہمارے بھائی ہے، آؤ کھانا کھاؤ۔ یہ اختلاف اور مخالفت کا یہ فرق ہے، ہم نے یہ نہیں سیکھا، اس لیے اختلاف تو سائڈ پر ہو گیا اور مخالفت آ گئی، دشمنی آ گئی۔ اس کی کوئی جگہ دعوت میں نہیں ہوتی۔ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ دعوت کے اصول ہوں گے تو دعوت ہدایت کا ذریعہ بنے گی، اور دعوت کے اصول بگاڑیں گے تو یہ دعوت عداوت کا ذریعہ بنے گی، پکی بات ہے، یہ دشمن بن جائیں گے، دعوت عداوت۔ جی ہاں، جیسے آگ ہے کہ آگ سے کھانا پکاؤ تو نعمت ہے، وہ کوئی غلط استعمال کرو تو پھر وہ آگ جان لے گی۔ دعوت میں طاقت ہے، اس لیے نبیوں نے دعوت دی ہے، صحابہ نے دعوت دی ہے، اور ان دعوت میں ان تینوں چیزوں کو انہیں جمع کیا ہے، صحیح یقین، صحیح عمل، صحیح اخلاق۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ اس میں یہ تینوں چیزیں آ گئی ہے کہ اللہ کا یقین اور اللہ کے پسندیدہ عمل، وَإِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، میں بھی ایک مسلمان ہوں، تواضع ہے، اخلاق ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اس آیت میں یہ تینوں چیزیں آ گئی ہے جو دعوت کے لیے ضروری ہے، کہ ایمان بھی آوے، اعمال بھی آوے، اخلاق بھی آوے۔ بھئی میرا بھائی ہے، میں اس کا بھائی ہوں، اس کا مجھ پر حق ہے۔ ہاں یہ صحابہ کی مثالیں ہیں، ہاں کہ اختلاف بھی کیا ہے، اور سخت اختلاف۔ بعد مرتبہ عمر اور عثمان رضی اللہ عنہ میں رائے میں، مجلس میں اتنا زبردست اختلاف ہوتا تھا، اور اتنی بات میں گرما گرمی ہوتی تھی کہ لوگ ایسا سمجھتے تھے کہ اب آئندہ یہ بات بھی نہیں کریں گے ایک دوسرے سے، پھر کچھ نہیں، جیسے تھے ویسے کے ویسے۔ کیوں کہ دلوں میں بات نہیں ہے، دل صاف ہے، اختلاف کرنا ہے، اختلاف تو کرنا، ہاں میں ہاں ملانا صحیح نہیں ہے کہ ہاں سب ٹھیک ہے، کہ نہیں، یہ صحیح نہیں ہے۔ جو چیز صحیح ہے اس کی رائے دی جائے گی، اس کی رائے لی جائے گی، اسی میں اختلاف ہوگا، اور یہ اختلاف رحمت ہوتا ہے، کیونکہ ایک آدمی ہو تو اس کو ایک ہی بات سمجھ میں آئے گی، اور 10 آدمی ہوں تو 10 رائیں آئے گی، 10 پہلو کھلیں گے، الگ الگ ہوگی رائے۔ اس لیے مشورے کی سنت کو جاری کیا ہے،
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مشورے کی سنت کی وجہ سے رائیں تو مختلف ہوگی لیکن مختلف صلاحیتیں کام کرے گی. ہاں، کوئی نرم ہے، کوئی گرم ہے، کوئی محنتی ہے، کوئی خدمت کرنے والا ہے، کوئی ذکر کرنے والا ہے، کوئی عبادت کرنے والا ہے، کوئی مال زیادہ خرچ کرنے والا ہے، مختلف ہوتے ہیں. ان سب کو جمع کیا ہے تاکہ سب کی صلاحیتیں حق پر لگے. جی ہاں، اس لیے اس سنت کو جاری کیا ہے، مشوروں کی سنت کو. ہاں، کہ مشورہ کرو، مشورے سے کام کرو. حضرت علی نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کی وفات کے بعد بھی تو مسائل پیش آئیں گے، ابھی تو آپ موجود ہیں، کوئی مسئلہ آیا تو آپ کے سامنے رکھ دیا، آپ کے بعد بھی مسائل پیش آئیں گے. اگر قرآن شریف میں اس کا حل ملا تو الحمدللہ، اور قرآن میں نہ ملا، حدیث و سنت میں اس کا حل ملا تو بھی الحمدللہ. لیکن اگر ہم کو اس کا حل نہ قرآن میں ملے نہ حدیث میں ملے تو کیا کریں؟ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کے نیک بندوں کو جمع کرو اور ان سے مشورہ کرو، ایک آدمی کی رائے پر دار و مدار مت رکھو. یہ طریقہ بتایا. کیوں؟ کہ ہم کو لوگوں کے مال کی ضرورت نہیں ہے. دعوت کے کام میں، دین کے کام میں لوگوں سے مال مطلوب نہیں ہے. ہاں، لوگوں کی صلاحیتیں چاہیے. کیا چاہیے؟ کہ ہمیں لوگوں کی صلاحیتیں چاہیے. اللہ نے اس امت میں بہت صلاحیتیں رکھی ہے. جی ہاں، وہ زمانہ گزرنے سے وہ گھٹتی ہیں. حدیثوں میں کہ جو قیامت قریب آئے گی صلاحیتیں گھٹے گی، لیکن ہے امت میں صلاحیتیں بہت. ہاں، ایک ایک آدمی میں صلاحیتیں ہیں. دعوت کا کام ایسا ہے میرے دوستو کہ اگر دعوت چلی تو یہ صلاحیت ابھر کر اس طرح اوپر آئے گی جیسے زمین پر بارش ہوئی تو زمین کی پیداوار اگ کر کے اوپر آ جاتی ہے. دعوت بارش کے پانی کی طرح سے. کہ ایک آدمی کو آپ دیکھیں بالکل جاہل ہے، آوارہ ہے، لیکن آپ نے اس کو دعوت دی، وہ دعوت سمجھائی، اپنے اخلاق سے برتاؤ کیا، تو جو طاقت جہالت پر خرچ ہوتی تھی وہ طاقت دین پر خرچ ہو جائے گی. نہیں تو وہ جہالت پر اپنی طاقت خرچ ہوتا، مال بھی سب بھی. بہت زمانے کی بات ہے، انگلینڈ میں ایک ساتھی تھے، معذور ہو گئے تھے، تو جماعت میں پھرتے تھے، مونڈھا لے کر مونڈھے پہ بیٹھتے تھے. اس کی تاریخ یہ تھی کہ جب شروع میں جماعت وہاں گئی انگلینڈ میں، اس وقت بیرون کی اتنی ترتیب نہیں تھی، خال خال جماعتیں باہر جاتی تھی. تو ایک باہر کی جماعت، بیرون کی جماعت کا تقاضا آیا. اس نے بھی سنا کہ کوئی جماعت باہر جا رہی ہے، بالکل نیا آدمی. اس نے کہا میں بھی چلوں گا. کہ بھائی اس کو ذرا سیکھنا پڑتا ہے، سیکھ کر پھر تم کو لے جائیں گے باہر. کہ نہیں میں تیار ہوں، مجھے لے جاؤ. کہ نہیں بھائی ایسا نہیں ہے، کام کی ترتیب سمجھانے کی کوشش کی. وہ سمجھا نہیں، اور یوں کہ دیکھو اگر مجھ کو نہیں لے جاؤ گے تو یہ جتنے پیسے ہیں، پیسے تھے، سب ہار جاؤں گا. جوا کھیل کر کے الٹیمیٹم کہ پیسہ لے لو، اس کو لیا. عام طور پر جب بیرون کے سفر ہوتے ہیں اب تو آسانی ہو گئی ہے، ورنہ بارڈر پر مسافروں کو پریشان کیا جاتا ہے، ابھی بھی ہے. جی ہاں، کراس ایک بارڈر جو تو وہ بارڈر والے پریشان کرتے ہیں، اور وہاں کوئی فریاد بھی نہیں ہوتی، انہی کے ہاتھ میں سارا عملہ، سارا کام. تو جب اس بارڈر پر پہنچے تو ٹرین سے سفر ہوتا نا تھا، ٹرین سے سفر تھا. جیسے بھائی وہاں اس ملک میں جانے کی ٹکٹ خریدو. ساتھی کو ٹکٹ پیسے لے کر ٹکٹ خریدنے کے بھیجا. اس نے ٹکٹ خریدنے میں بہت دیر ہو گئی. کہ بھائی بہت دیر ہو گئی، کیا بات ہے؟ جب دیکھو وہ کھڑا ہے کھڑکی پر، ٹکٹ تو معلوم ہوا کہ وہ اندر سے اس نے ٹکٹ والے نے ٹکٹ تو دیے ہیں اور باقی پیسے واپس نہیں کر رہا، کیونکہ بارڈر ہے، کہاں جائے گا بیچارہ، کوئی کمپلین تو ہوگی نہیں. اس لیے وہ کہہ رہے بھائی ہمارے پیسے ہمارے. تو بہت دیر ہو گئی تو یہ کہنے لگا کہ مجھ کو وہاں جانے دو، میں جاؤں وہاں، وہ ابھی پیسے لے آؤں گا. کہ نہیں پھر تو کو بکھیڑا کرے گا؟ کہ نہیں کوئی بکھیڑا نہیں ہوگا، مجھے وہاں جانے دو. اچھا جا. تو گیا وہ اندر کہ پیسے نکالو. تو کچھ ادھر بات اندر ہاتھ ڈالا اور غریبان پر پیسے دے دو.
پیسے نکلوا لیے. پھر تو وہ میں نے ان کو دیکھا، پھر تو وہ جماعت میں لگے اور زندگی بہت بہت ہی بدل گئی. لیکن بہت ہمت والے، معذور ہو گئے تھے تو وہ مونڈا جو ہوتا ہے بیٹھنے کا اس کو لے کے پھرتے تھے، اور جب تشکیل ہو تو کہ بولو کہ باقی زندگی ہم جب باقی زندگی لکھواوے 4 مہینے 4 کل سے نہیں. پھر ان کا انتقال بھی اللہ کے راستے میں ہوا. یہ مثال ہے، میں نے ان کو دیکھا ہے. حضرت عمر فرماتے تھے کما تحیون تموتون و کما تموتون تبعثون، جیسی زندگی گزارو گے ویسے مرو گے، جیسے مرو گے ویسے اٹھو گے قبروں میں سے. اس نے اپنی زندگی بنائی دین والی، تو موت بھی ان کی اللہ کے راستے میں ہوئی. ہمارا نظام الدین میں آتے تھے، وہ مونڈے پر ہی بیٹھتے تھے اور باقی زندگی جب بولے بولو تو باقی زندگی لکھوا گئے. حالانکہ جہالت تھی وہ پلٹ گئی، صلاحیت موجود تھی. دعوت کی محنت سے جہالت ختم ہو گئی، اور جو صلاحیت تھی وہ کام آ گئی، ان کے اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی. تو دعوت بارش کے پانی کی طرح سے ہے کہ زمین میں جو صلاحیت ہوتی ہے، پانی برسنے کے بعد زعفران کی زمین زعفران اگاتی ہے، ادرک کی زمین ادرک اگاتی ہے، جی ہاں، جو کی زمین جو اگاتی ہے. جیسی صلاحیت، ایسے بندوں پر جب دعوت چلے گی تو ان کو خدا کی دی ہوئی صلاحیت ہے وہ ابھرے گی اور وہ اپنے دین کی خدمت کرے گا. اور یہی ہمارا مقصد ہے کہ اللہ کے بندوں میں اللہ کا دین آوے، وہ اپنی ذانی مالی صلاحیتوں کو دین پر لگاوے. اس کے لیے دعوت میں 3 چیزیں، یقین اور عمل اور اخلاق، کہ اس کو استعمال کرو، اخلاق سے پیش آؤ. ہاں، یہ نہیں کہ جو ہمارا معتقد ہم اس کے معتقد، یہ طریقہ نہیں ہے کہ ہاں ٹھیک ہے ہماری بات مانتا ہے، استقبال کرتا ہے، ہم استقبال کریں گے، لیکن اگر وہ ہم سے مخالف جا رہا ہے تو کیا ہم اس سے مخالفت نہیں کریں گے. ہاں، اختلاف رائے تو ہو سکتا ہے لیکن مخالفت نہیں کریں گے. ہاں، اور شر کا جواب کہ شر سے نہیں دیا جائے گا، منع ہے کہ شر کا جواب شر سے مت دو. تو کیا کرو کہ صبر کر لو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بعض لوگوں کو دعوت کے زمانے میں جب مکے میں شروع ہوئی تھی، بعض لوگوں کو فرماتے تھے کہ دعوت تو تم نے قبول کی ہے مگر عمل کا وقت نہیں ہے، ابھی حالات اچھے نہیں ہیں، تم گھر چلے جاؤ. یہ مشورہ دیتے تھے کہ حالات اچھے نہیں ہیں، ہاں صبر تم سے ہوگا نہیں تو تم اپنے گھر رہو، جب اللہ تعالیٰ حالات ٹھیک کرے تب لا آنا. ابو ذر غفاری کوئی مشورہ دیا تھا، عمرو بن عبسہ کوئی مشورہ حضور نے دیا تھا کہ اپنے گھر رہو اور جب حالات ٹھیک ہو جا دو کہ صبر کرو. تو ابو ذر غفاری نے تو صبر نہیں کیا، بلکہ انہوں نے تو اپنی دعوت ظاہر کر دی، مار بھی کھائی، تو اللہ نے انہیں ترقی دی. حضور فرماتے ہیں آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر ابو ذر سے زیادہ وفادار کوئی نہیں ہے. جی ہاں، حالانکہ ابو ذر غفاری کا جو قبیلہ تھا وہ لوٹیرا قبیلہ تھا، لوگوں کو لوٹتا تھا، ان کا کام ہی یہی تھا. آنے جانے والے قافلے، تجارتی قافلے وہاں سے گزرتے تھے، ان کو لوٹ لیتے تھے. تو لوٹیروں کا ماحول وہاں پیدا ہوئے ہیں، اور وہاں پیدا ہوئے، اور جب اللہ کی دعوت ان کو پہنچی تو اتنی ترقی ہوئی ان کی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر ابو ذر سے زیادہ وفادار کوئی نہیں ہے. تو یہ دعوت کا اثر ہوتا ہے کہ لوگوں کی صلاحیتیں حق پر آتی ہے، اور خیر کا اور دعوت دینے والے خیر کا ذریعہ بنتے ہیں. دونوں باتیں ہیں، دعوت بھی دیں اور دعا بھی مانگیں. ان کے لیے حضرت عمر کے لیے حضور نے دعا مانگی ہے، حالانکہ وہ قتل کرنے کے لیے جا رہے تھے. حضرت عمر تو قتل کرنے کے لیے حضور کہ قتل کروں، تو اپنے قتل کرنے والے کے لیے ہدایت کی دعا مانگی ہے. یہ نبی کا ظرف ہے، نبی کا دل ہے. معلوم ہے کہ یہ قتل کرنے والا ہے، اور تو دعا مانگی کہ اللہ ابو ذر کے ذریعے، ابو عمر یا ابو جہل، ان دونوں میں سے ایک ذریعے سے اسلام کو قوت پہنچا. تو وہ دعا حضرت عمر کو لگ گئی. ابو جہل اپنی ضد میں برباد ہوا. ضدی برباد ہوتے ہیں. ہاں، یہ فیصلہ ہے اللہ کا کہ جو ضد کرے گا وہ برباد ہوگا. وخاب کل جبار عنید، کہ جتنے زبردستی کرنے والے، ضد کرنے والے ہیں، یہ نامراد ہونے والے ہیں. تو ابو ذر ہوا، ابو جہل ہوا، ابو لہب ہوا، فرعون ہوئے، قارون ہوئے، یہ سب نبیوں کے پاس ہیں، نبیوں کی صحبت میں، لیکن اپنی ضد کی وجہ سے محروم ہو گئے. اس لیے ضد تو کرنی نہیں ہے، جو حق ہے اسے قبول کرنا ہے. اس میں صبر کرنے کا نمبر آوے تو صبر کریں، کیونکہ حق تو صبر کے ساتھ ہی ترقی کرتا ہے، اور حق دیر سے پھیلتا ہے.
باطل جلدی پھیل جاتا ہے، جلدی اجڑ بھی جاتا ہے، جیسے دھواں نکل کے اوپر جاتا ہے پھر ختم ہو جاتا ہے۔ حق ایسا نہیں ہوتا، حق کی اسپیڈ تو دھیمی ہوتی ہے، جیسے درخت اگتا ہے تو دھیمے دھیمے اگتا ہے، ایک دم اٹھ کے کھڑا نہیں ہو جاتا، وہ پھل دیتا، دیر لگتی ہے۔ ایسا حق دلوں میں اترتا ہے، وہ دھیرے دھیرے وہ اپنی جڑ پکڑتا ہے، پھر وہ اندر سے نہیں نکلتا، چاہے کتنی تکلیف آئے۔ جیسے بلال کو کتنی تکلیف پہنچائی، وہ کہتے تھے کہ اللہ تو ایک ہی ہے، کیوں کہ وہ اندر اتر گئی، جڑ پکڑ لی اس نے۔ تو حق جو ہے دلوں میں جڑ پکڑتا ہے، جب محنت ہوتی ہے، دعوت ہوتی ہے، اخلاص والے، تو اندر دلوں میں اترتا ہے، پھر آدمی نہیں چھوڑتا اس کو، اندر اتر گئی، لیکن دیر لگتی ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نبیوں سے فرماتے ہیں جلدی نہ کرو، کام بننے والا ہے، جلدی نہ کرو، کام بنے گا۔ حضور بھی صحابہ سے فرماتے تھے کہ کام بننے والے ہیں، حالات بدلنے والے ہیں، تم تو جلدی کر رہے ہو، جلدی نہ کرو، کام بننے والے ہیں، فیصلے ہونے والے ہیں اللہ کی طرف سے، حالات پلٹنے والے ہیں، تمہاری بھوک دور ہو جائے گی، تمہارا خوف دور ہو جائے گا، تمہاری ذلت دور ہو جائے گی، حالات بدلنے والے ہیں۔ اللہ کی عادت ہے، حالات بدلتے ہیں۔ یقلب اللہ اللیل والنہار، کہ اللہ تو رات کو دن سے اور دن کو رات سے بدلتا ہی ہوں۔ جی ہاں، کسی کو اوپر لے جائیں گے، کسی کو نیچے لے جائیں گے، دور آتا ہے۔ جی ہاں، صحابہ کو ذلیل کیا، پھر صحابہ کو اللہ نے عزت دی تو ان کو اوپر لائے، بلال کو ذلیل کیا مار مار کے، پھر اللہ نے بلال کو عزت دی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص آدمی ہو گئے، سفر میں حضر میں خاص عزت ہو گئی، اللہ کے ہاں بھی عزت ہو گئی۔ دور ہوتے ہیں، اس لیے کہتے ہیں اپنے اندر استقامت پیدا کرنا، اللہ کے کام میں خاص طور سے اللہ سے مدد مانگ کر کے۔ استقبال کا دور آوے تو شکر کے ساتھ، استقبال نہیں ہے استدبار ہے، مخالفت ہو رہی ہے کہ صبر کے ساتھ، کیوں کہ ہمارے بھائی ہیں، جیسا دلیل فرمان کہ میرے بھائی ہیں، میں ان کے ساتھ دشمنوں جیسا برتاؤ کیسے کروں کہ ان کی عورتوں کو بچوں کو گرفتار کروں اور ان کے مال پر قبضہ کروں، کہ نہ، یہ تو ہمارے بھائی ہیں، اخواننا بغوا علینا، ہمارے بھائی ہیں، انہوں نے ہمارے ساتھ بغاوت کی ہے، تو بغاوت کی سزا ان کو مل گئی، اللہ کی طرف شکست ہو گئی اور کام ہمارا چل پڑے گا اب۔ یہ اعتدال کہلاتا ہے، اعتدال کے درمیانی چال چلنا، تاکہ حق نہ مرے، حق زندہ ہو جاوے۔ انصاف، احسان، ایثار، یہ تین حضور کی تعلیم میں ہے کہ حضور نے انصاف سکھایا، اپنوں کے ساتھ، پرایوں کے ساتھ، دشمنوں کے ساتھ انصاف سے رہو، جو اپنے لیے پسند کرو وہی دوسروں کے لیے پسند کرو۔ اس سے بڑھیا کہ احسان کرو، کہ اپنی جان مال سے دوسروں کو نفع پہنچاؤ جتنا پہنچا سکتے ہو، اور اس سے بڑھیا کہ ایثار سے کام لو، ایثار سے کام لو۔ ایثار یہ ہے کہ اپنی ضرورت کو نہ دیکھے، دوسرے کی ضرورت کو دیکھے، جیسے انصار مدینہ خود بھوکے رہتے تھے اور دوسروں کی ضرورت پوری کرتے تھے۔ انصار اپنی دین کی نصرت میں ایثار سے کام لیا، بہت اعلیٰ درجے کی نصرت ہے یہ، کہ ایثار کے ساتھ نصرت کی ہے، اس لیے اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ تو یہ سکھایا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، بندوں کے ساتھ انصاف، احسان، ایثار، بندوں کے ساتھ، اور اللہ کے لیے کہ اللہ کے لیے اخلاص اور استقامت، کہ اللہ کا کام کرے، اللہ کے لیے کرے اور پابند ہو کر کرے، کوئی امید کسی سے نہ رکھے سوائے آخرت کے، بس کہ آخرت کی امید رکھو اللہ سے، اور آخرت کہ وہ تو تیار ہے متقیوں کے لیے۔ ہاں، آخرت متقیوں کے لیے تیار ہے، پرہیزگاروں کے لیے، پابند لوگوں کے لیے اللہ نے آخرت تیار کر رکھی۔ تلک الدار الآخرۃ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبۃ للمتقین، کہ وہ آخرت کا گھر ہے، وہ کس کو دیں گے؟ کہ جو دنیا میں اپنی بڑائی نہ چاہے۔ ہاں، بڑائی صرف اللہ کے لیے ہے اور کسی کے لیے نہیں ہے، اپنی بڑائی نہ چاہے، چاہے اللہ کتنی ترقی دے، مال کی، جان کی، دین کی، اپنی بڑائی نہ چاہے، اپنے آپ کو اللہ کا بندہ بتاوے، میں کہ اللہ بندہ ہوں، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے کوئی بڑا انسان نہیں ہے، آپ سے بڑا کوئی انسان نہیں ہے، کوئی فرشتہ نہیں ہے، لیکن آپ نے اپنے اندر بندگی پیدا کی، میں اللہ کا ایک بندہ ہوں۔ بندہ بن کر کام کیا ہے، بڑا بن کے کام نہ کیا ہے، یہ نبیوں کا طریقہ، بڑا بن کے نہیں، کیوں کہ بڑائی کے بعد آخرت نہیں ملے گی، برباد ہو جائے گی آخرت بڑائی کی وجہ سے۔ شیطان نے بڑائی کی تو گیا وہ، جس نے کہا کہ تلک الدار الآخرۃ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا، کہ وہ آخرت ہم ان کے لیے کریں گے جو دنیا میں اپنی بڑائی نہیں چاہتے، فساد نہیں چاہتے۔ ہاں،
فساد نہیں مچاتے، بڑائی نہیں چاہتے، ان کے لیے آخرت ہوگی۔ اور قاعدہ کل یہ ہے کہ والعاقبۃ للمتقین، اچھا انجام کہ وہ تو پرہیزگاری ہی کا ہوگا۔ ایمان کی محنت سے، دعوت کی محنت سے اندر تقویٰ پیدا ہوتا ہے، ہاں اندر تقویٰ پیدا ہوتا ہے، آدمی متقی بنتا ہے۔ حامی ہے، دیہاتی ہے، 4 مہینے لگے تو پابند ہو گیا، چاش بھی پڑھتا ہے، تہجد بھی پڑھتا ہے، اشراق بھی پڑھتا ہے، خدمت بھی کرتا ہے، کسی کا جنازہ ہو تو قبر بھی کھودے گا، یہ پیدا ہو گیا، ہاں یہ پیدا ہو گیا۔ کیوں؟ کہ اندر کوئی چیز پیدا ہو گئی ہے، تقویٰ پیدا ہو گیا اندر، ہاں اس لیے یہ ساری خیر آسان ہو گئی۔ یہ چیزیں میرے دوستو کوئی اس سے دلالی اور نظری نہیں ہے کہ ہم دلیل، جو کرے گا وہ محسوس کرے گا کہ دعوت کو صحیح طریقے پر کیا کہ اندر کا تقویٰ ملے گا، اپنے آپ کو قصوروار سمجھے گا، اپنے آپ کو طلبگار بناوے گا، دین کا، آخرت کا، لوگوں کی خدمت کرے گا، عبادت کرے گا، جان مال لگاوے گا۔ ایسا نسخہ ملا ہے، اس لیے اس عمل کی قدر کرنی ہے۔ اس عمل کے راستے میں کوئی ناگواری آوے تو وہ ناگواری بھی انشاءاللہ انعام بنے گی، بیماری میں انعام بنے گی، جان مال کا نقصان ہوا وہ انعام بنے گی، ایذا آیا وہ انعام بنے گی، اللہ اس کو انعام سے پلٹیں گے، تاکہ کوئی نا امید نہ بنے، بیزار نہ بنے، بلکہ اللہ سے امیدوار رہے کہ آسانی آئے گی۔ دشواری ہے کہ آسانی آنے والی ہے، دشواری کے پیچھے آسانی آتی ہے کہ آسانی آنے والی ہے، کوئی بیزار نہ بنے، ہاں بلکہ اپنی جگہ پر اپنی طاقت کے مطابق کام کرے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس کی توفیق دے، آپ حضرات کو بھی اس کی توفیق دے۔ روزانہ یہ سبق سننا ہے اور اپنے آپ کو پابند بننا، اور اللہ سے پابندی کی دعا مانگنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو پابند کرے، اور پوری امت کو اللہ تعالیٰ اس نعمت سے نوازے، کیونکہ یہ نعمت تو ساری امت کے لیے ہے، ساری امت میں یہ پھیلے، اس کی راہیں سوچیں، اس کی تدبیریں سوچیں، اس کے مشورے سوچیں، اس کے لیے جان مال میں سے اپنا حصہ لگائیں۔ آدمی کے جان مال میں سے حصہ نکالنا ہے دین کے لیے، نصرت کا حکم سارے مسلمانوں کے لیے ہے کہ ہر مسلمان اپنے دین کا مددگار بنے، جان مال لگا کر دین سیکھے، دین سکھاوے اور دین کے پھیلنے کی راہیں کھولے۔ جہالت سے دین نہیں پھیلتا، سیکھنا پڑے گا اور عمل بھی کرنا پڑے گا، غفلت سے نہیں ہوتی بات، اور اللہ کے دین کی محنت کریں گے تو پھر دین کے لیے راستے نکلیں گے، لوگ اپنے تقاضوں کو دبائیں گے، خدا کے تقاضوں کو پورے کریں گے، ہدایت آئے گی تو کریں گے انشاءاللہ۔ کچھ جماعتیں طے ہوئی ہیں یہ بتا دیں، کچھ جماعتوں کے رخ طے ہوئے ہیں یہ بتا دیں۔ یہ گزارش یہ ہے کہ مختلف صوبے کے حضرات نے مستورات کی چلوں کی جماعتوں کے اور بیرون ملک کے لیے 2 ماہ کی جماعتوں کے لیے اور 4 مہینے کی جماعتوں کے جو قواعد دیے تھے حضرات نے رخ طے فرمائے ہیں، وہ انشاءاللہ آپ حضرات کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں، آپ حضرات ان کو محفوظ کر لیں۔ یہ اڑیسہ کی جماعت ہے جو 2000 خرچ والی ہے، یہ انشاءاللہ امبالہ جائے گی دہلی کے راستے۔ یہ ہماری دہلی کی جماعت ہے، چلے کی دہلی کی جماعت اندرون ملک کے اعتبار سے یہ انشاءاللہ احمد آباد جائے گی، احمد آباد۔ جی ہاں، یہ مستورات کی چلے کی جماعت ہے۔ اچھا، یہ گجرات بناس کانٹا کی جماعت ہے، یہ انشاءاللہ کرنال جائے گی، چلے کی مستورات کی بناس کانٹا کی جماعت کرنال جائے گی، کرنال۔ اور یہ ایک تامل ناڈو کی جماعت وانمباڑی کی جماعت ہے، یہ انشاءاللہ بیگو سرائے بہار میں جائے گی۔ یہ بھی مستورات کیا؟ جی ہاں، مستورات۔ ہاں یہ بتا دیا کریں۔ یہ ابھی جو میں جماعتیں بول رہا ہوں یہ ساری مستورات کی چلے کی جماعتیں ہیں۔ یہ تامل ناڈو کی دوسری جماعت شمالی ارکاٹ کی، یہ چلے کی جماعت انشاءاللہ اعظم گڑھ جائے گی، مستورات کی جماعت ہے، شمالی ارکاٹ کی جماعت اعظم گڑھ جائے گی۔ اور یہ ایک دوسری جماعت تامل ناڈو کی، یہ بھی شمالی ارکاٹ کی ہے، یہ مانگرول جائے گی گجرات میں انشاءاللہ۔ اور یہ ایک جماعت اور ہے، یہ بھی سامرکاٹا گجرات کی جماعت ہے، یہ جماعت انشاءاللہ اورنگ آباد جائے گی۔ اس کے علاوہ
गुजरात की एक पानोली की जमात 2500 खर्च की, जिसके अब्दुलरहमान साहब जिम्मेदार हैं, ये अमरावती जाएगी इंशाल्लाह। दूसरी पानोली की जमात 2500 खर्च की, ये जमात दिल्ली शहर में इंशाल्लाह काम करेगी। और ये एक दूसरी और जमात है भरूच की, ये भी 2500 खर्च की है, जिसके अब्दुल रशीद साहब जिम्मेदार हैं, ये खुर्जा यूपी में जाएगी इंशाल्लाह। और दूसरी एक और सामरकाटा की जमात है, इसमें हाजी